وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وباطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم تمام بہنوں کو ایک دفعہ پھر سے دورہ قرآن 2021 میں خوش آمدید۔ اب عزیز ساتھیوں، ہم ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں انشاءاللہ قرآن کے ساتھ۔ سورہ بقرہ آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ اپنا قرآن کی طرف آنے سے پہلے ایک دفعہ ہم دوبارہ سے دہرائیں گے دورہ قرآن کے جو تھیم ہے۔ ہر سال ہم دورہ قرآن کے حوالے سے قرآن کی کسی ایک آیت کو لیتے ہیں، اور اس دفعہ کا جو ہمارا تھیم ہے، اس دفعہ کی جو آیت ہے وہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اور یہ انتہائی پیاری، انتہائی خوبصورت اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیاری سی بات ہے، ایک تسلی ہے، ایک خوشخبری ہے کہ حالات کسی بھی طرح کے ہوں، چاہے وہ بیرونی حالات ہوں یا پھر اندرونی ہمارے اندر کے کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی روحانی بے چینی ہے، یا کوئی ہماری اپنی ذاتی طبیعت یا کسی مرض کے حوالے سے معاملات ہیں، یا جیسے ابھی ہم کرونا میں بیٹھے ہیں، کرونا کے اس دور میں یہ پینڈیمک سال بھر سے زیادہ طویل ہو چکا ہے، اور ہم سارے لوگوں کے پاس بہت ساری پریشانی کی اور تکلیفوں کی کہانیاں ہیں۔ اس سب اور بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، پتہ نہیں یہ چیزیں کب ختم ہوں گی، اور دوبارہ زندگی نارمل کیسے ہوگی، یا ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی۔ تو ایسے سارے وقتوں میں ہمیں اللہ رب العالمین کی یہ جو تسلی ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی امید بندھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ان مع العسر یسرا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے خیر بھی ہمارے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اور ہم سب ابھی اگر ہم کرونا ہی کی دوبارہ سے بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گرچہ ہمارے لیے اس میں بہت ساری تکلیف دہ خبریں بھی ہم نے سنی، لیکن بہت کچھ پازیٹیو بھی ایسا تھا جو ہم نے حاصل کیا۔ خصوصاً جو مجھے اپنے حوالے سے بینیفٹ لگا وہ تھا علم کا حصول۔ اتنے سارے دروازے کھل گئے، کہاں کہاں سے ہم نے علم حاصل کیا گھر بیٹھ کے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا، اور یہ خود جو قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق دوبارہ سے استوار کیا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنے کا، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان رحمت سے، ان ساری رحمتوں سے، ان ساری بلیسنگ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی قرآن کی طرف، اور اب ہم نے کل جو ہے وہ آیا نمبر 78 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 تک کمپلیٹ کر لیا تھا، اور آج سے ہمیں جو ہے وہ آیا 79 سے انشاءاللہ اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو یاد ریوائز کرتے ہیں کل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہمیں یہ بات ہم نے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندے کو وہ طریقہ، وہ سلیقہ، وہ آداب سکھائے کہ اللہ اپنے رب سے جو کہ بہت دینے والا ہے، کس طرح سے تعلق بنایا جائے گا، کس طرح سے مانگا جائے گا۔ اور سب سے پیاری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ اصل میں جو سب سے زیادہ چیز ہے مانگنے کی وہ ہے ہدایت۔ اور انشاءاللہ اور آپ دیکھیے کہ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں ہم سے کہا کہ اس کو ریوائز کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورہ بقرہ پڑھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے
انسانوں کے 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا تھا، مسلمانوں کے بارے میں، کافروں کے رویوں کے بارے میں، اور پھر منافقین کا ایک تفصیلی ذکر تھا، اور مقصد یہی تھا مختلف مثالوں کے ساتھ، تشبیہات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھا رہے تھے کہ کہیں ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں ہم میں اس طرح کی کوئی نشانی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک بہت اہم تذکرہ پڑھا خلیفۃ الارض کا، آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور اس کے ذریعے جو اہم ترین بات ہم نے سیکھی تھی وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو بڑا باعزت مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت محبوب مخلوق اللہ نے انسان کی شکل میں بنا کے دنیا کا انتظام اس کے حوالے کیا تھا، اس اعتماد کے ساتھ کہ ہم اس کی نیابت کا، اس کی خلافت کا، اللہ تعالیٰ کی ریپرزنٹیشن کا کام بہترین طور پہ کر سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے ساتھ وہ تمام ریسورسز اور وہ تمام تیاری اور ٹریننگ کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ بس شیطان کا جو ایک ٹیسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پھر اللہ نے اس کے بعد ہدایات اور کتابیں اسی لیے ہمیں بھیجتے رہے رسول کہ ہم اس سے وارن ہوتے رہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو سارا تذکرہ تھا اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اپنی ایک ایسی قوم کا کہ جس پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کی بارش فرما دی تھی، دنیاوی بھی نعمتیں ان کو عطا فرمائیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت جو تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو پوری آبادی ہے اس کے اوپر ان کو منحوس القوم، ایک قوم کی صورت میں ان کو لیڈرشپ عطا کی، امامت عطا کی تھی، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ وہ جو کتاب اور وہ جو تعلیمات رسولوں کے ذریعے حضرت موسیٰ اور باقی رسولوں کے ذریعے انبیاء کے ذریعے تک پہنچائی تھی، انہوں نے اسی کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دی، اس میں تحریفات کرنا شروع کر دی۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے جو کہ اصل میں سورہ بقرہ کا جو نزول کا موضوع ہے کہ اب اللہ تعالیٰ چونکہ امت مسلمہ کو یہی ذمہ داری عطا فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ تمام جو برائیاں تھیں، جو ان کی کمزوریاں تھیں، وہ ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کی ہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو ان تمام غلطیوں سے، ان تمام گڑبڑوں سے اپنے آپ کو پھر بچا کے رکھیں گے۔ تو جو ہم نے کل آیات پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے عوام کا ذکر کیا تھا، امیوں کا ذکر کیا تھا کہ یہودی قوم کی جو عوام تھی ان کا معاملہ کیا تھا کہ ان کے پاس اصل میں دین کا علم تو تھا ہی نہیں نا، بس صرف کچھ خواہشات تھیں، اپنی بے بنیاد گمان تھے، آرزویں تھیں، اور مثال کے طور پر کہ جیسے کہ وہ ان کے اندر یہ خیال تھا کیونکہ اللہ نے ہم پر اتنی نعمتیں کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں، بلکہ ہم مطلب وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے سمجھا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے خود ہی سے یہ سوچ لیا کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں اتنا فضل دیا ہے تو پھر آخرت میں بھی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اور بس ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ تو وہ یہ ان ساری گمانوں اور خواہشات کی وجہ سے پھر وہ بے عملی، علم تھا نہیں اور صرف خواہشات تھیں، اور وہ پھر ان کو بے عملی کی طرف لے گئی۔ اور جو دوسرے معاملہ ہے اس کا آج سے ہم شروع کرتے ہیں پڑھنا، کہ دوسری جو کیٹیگری کے لوگ تھے وہ ان کے علماء تھے، اور ان کا کیا معاملہ تھا، وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ ان کو پڑھتے ہوئے، ان پر غور کرتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شاید ہم اپنا مرر، ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے مذاق نہ بنائے، لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں اپنی امہ میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 79، بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ تو یہ ان کے علماء کا کیا معاملہ تھا، یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرتے تھے، اور کس طرح اضافہ کرتے تھے کہ ایک تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے جو معنی تھے ان کو بدل دیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ جو وہ فتوے اور جو وہ احکامات لوگوں کی خوش کرنے کے لیے جاری کیا کرتے تھے، ایک تو یہ کہ ان کے فتوے اور ان کے جو احکامات تھے وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ کیونکہ اس سے ان کی کاروبار چلتا رہے گا، اگر انہوں نے کوئی ایسا فتویٰ دے دیا جو عوام کو پسند نہیں آ رہا تو پھر لوگ ان سے رجوع کرنا چھوڑ دیں گے، ان کی عزتیں، ان کا جو مالی مفاد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ ایک بہت بڑی جسارت کی کہ لوگوں کی خوشی کے لیے ان کی مرضی کے مطابق یہ فتوے دینے شروع کر دی، اور اس سے بڑی جسارت یہ تھی کہ
انہوں نے اپنے ان فتووں کو جن کی کوئی بنیاد انہیں قرآن یا رسول کی شریعت سے نہیں ملتی تھی، ان کو کتاب کا حصہ قرار دے دیا، اور وہ لوگوں کو یہ پریٹینڈ کرنے لگے کہ جیسے تورات یا اللہ کا مقصود اور مطلب، بلکہ اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ وہی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی بات کا اسٹیٹس ہوگا۔ اور یہاں پر رک کر ایک لمحے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب غور کریں اور ہم اس کو سمجھیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اپنی بات کو اپنے اللہ کی بات قرار دینا، یہ ایک بڑی سنجیدہ سی معاملہ ہے، اور اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ خود ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ مخصوص چیزوں کو فالو کرتے ہیں، کچھ مخصوص نظریات کو، کچھ مخصوص فقہ کو فالو کرتے ہیں، اور ہم اس کو اس طرح ہی کا درجہ دینے لگتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کی بات ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہماری اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگز ہیں یا جو ہماری انٹرپریٹیشنز ہیں، ان کو ہم بالکل اسی درجے کا حیثیت دیں کہ وہ میری انٹرپریٹیشن ہے، وہ اللہ کی بات نہیں بن سکتی۔ اور آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علماء کرام سے آپ فتویٰ لیتے ہیں اور وہ آپ کو اسی طرح یا ان سے بات پوچھتے ہیں، وہ یہ بہت وضاحت سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میری رائے میں اس بات کا مطلب یہ ہے۔ تو حقیقت میں وہ اس عالم دین کی رائے ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو اللہ کی رائے سمجھتے ہوئے اسی طرح اس کا مرتبہ دیں، اسی طرح اس کو فالو کریں۔ اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب دوسرے اس کو فالو نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت گناہ گار ہیں اور وہ اتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک ڈیلیکیٹ سی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اسی لیے آپ نے بہت دفعہ لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ جب وہ حدیث بیان کریں تو اگر وہ صحیح ایگزیکٹلی ان کو حدیث یاد نہیں ہے تو وہ یہ کہہ دیں کہ وہ مفہوم ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی بات جو اللہ رب العالمین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صریحاً واضح نہیں فرمائی اور آپ اس کو اگر اپنی بات کو ان سے منسوب کر دیں تو یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فوائل للذین، اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ویل ان لوگوں کے لیے تباہی، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم تفاسیر میں پڑھتے ہیں کہ ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، وہ بہت خطرناک جرائم کرنے والوں کو اس میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی باتوں کو وہ مقام اور مرتبہ دیتے ہیں جیسا کہ اللہ کے الفاظ یا اللہ کے رسولوں کی بات کا مرتبہ ہے، اس بارے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی، الا یہ کہ یہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے کہو، ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیوں نہیں چھوئے گی؟ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جنت تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھی دی ہے، وہاں پر فلاں ہماری شفاعت کے لیے فلاں فلاں موجود ہوگا، تو ہم تصور ہی نہیں کر پاتے کہ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا تمہارے لیے اللہ سے کوئی عہد لے کر آئے تھے کہ فلاں 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 جو ہے ان کو آگ میں نہیں جانا یا ان کو آگ نہیں چھو سکتی؟ اللہ تعالیٰ ایک بڑا اہم کرائیٹیریا ہے جو آگے ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں جنت و دوزخ کا کیا ہے کہ جو بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخ ہی ہے، اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی اصول جزا اور سزا، جنت اور دوزخ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اصول بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ اس کا تعلق کسی قوم اور نسل سے نہیں ہے کہ ساری قوم کے مسلمان کے سارے یہودی جنت میں جائیں گے، سارے مسلمان نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے، مطلب اس طرح کی کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے، بلکہ اصل میں جو بات اہم ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں ہم۔ قرآن کی اس آیت کو آپ انڈر لائن کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے قصداً بدی کو اختیار کیا جان بوجھ کر اور پھر وہ اس میں پوری طرح گھرا رہا، اس نے اس برائی سے نکلنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، ہے نا، کہ کسب سیئہ و احاطت به خطیئتہ، کہ وہ ایسا کیا کہ وہ اس سے نکلنے کا، کبھی کبھی انسان غلطی سے گناہ کر بھی دیتا ہے لیکن پھر اس سے نکلتا ہے، پلٹ آتا ہے، لیکن جو لوگ اسی چکر میں لگے رہے تو پھر ان کے لیے بہرحال دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ ہی دوزخ میں رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں
جو جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں کہ جو کہ ایمان لائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے وہ ہے عمل کی، اور اس بات کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، خالی ایمان کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، اور خالی نیک عمل جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، دونوں چیزوں کا ایک مرکب ہوگا تبھی جنت کی ضمانت انشاءاللہ مل سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اب یہاں پر بھی آپ یاد رکھیے گا کہ دیکھیے جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بالکل واضح بات بتاتے ہیں کہ دین جو ہے نا اللہ رب العالمین کا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی امتوں سے وعدہ لیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صرف عقائد نہیں ہے، وہ صرف نظریات نہیں ہے، وہ صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ عملاً نیک کام۔ اور وہ نیک کام اصل میں کیا ہیں؟ یہ انفیکٹ اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں گی تو یہ 10 احکامات ہیں جو 10 کمٹمنٹ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھ کر توراہ کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اور اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ پورے 10 بنتے ہیں، یہ وہ پورے کے پورے 10 احکامات ہیں، 10 احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائے، اور یہ لکھا ہے قرآن مجید میں، تو یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ اور بالکل دیکھیے کتنی سملیرٹی ہے ان دونوں تعلیمات میں، بیسک جو بنیادی تعلیمات ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حقوق اللہ کی بات ہے، اللہ کی عبادت کی بات ہے، پھر والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں، یہ رشتہ داروں کے ساتھ تو ہم ماں باپ کے ساتھ پھر بھی ہم کر جاتے ہیں، لیکن پھر ایک اور سرکل ہے جس میں یتیم اور مسکین جو کہ ورنبلز ہیں، جو کہ لیس فارچون پیپل ہیں، اور جو یوزلی نگلیکٹ ہو جاتے ہیں معاشرے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی والدین اور رشتہ داروں کے بعد فوراً کس کی طرف نظر ڈالنی ہے؟ ان لوگوں کی کہ جن کو جو کہ دنیا میں بیچارے مظلوم لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، قولوا للناس حسنا، کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاملات ہمیں لوگوں کے ساتھ پریکٹیکلی کوئی ڈیلنگز نہ کرنی پڑے، لیکن ایک چیز ہے کہ دنیا میں ہم گھر سے نکلتے ہی ہیں تو ہمیں 10,000 لوگوں سے معاملہ پڑتا ہے، اور سب سے پہلا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ تھرو ہماری گفتگو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم اصول بتایا کہ بھلی بات کرو لوگوں کے ساتھ، جو بھی تم معاملہ کرو، جو بھی تمہارا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہو، وہ اس کے اندر بھلائی ہو، اس کے اندر خیر ہو، حسنہ خوبصورتی کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے والے ہو، irrespective آف کہ وہ رشتہ دار ہیں، وہ جاننے والے ہیں، وہ غریب ہیں، وہ امیر ہیں۔ اوور آل ایک انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کا ایک ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے، خیر والا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بہت ہی تھوڑے سے لوگ تھے جو اس میں سے اکثریت جو تھی وہ اس عہد سے پھر گئی، صرف باتیں بنانا ان کا دین رہ گیا۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اور وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کو قتل غارت کر رہے ہیں آج بھی اور اس سے پہلے بھی۔ اب بڑی ایک افسوسناک بات ہمیں نظر آتی ہے، اگر ہم مدینے کے اس سینیریو کی بات کریں تو ہم اس کے بارے میں مفسرین بیان یہ کرتے ہیں کہ اوس اور خجرت جو کہ مشرکین کے دو قبیلے تھے اور ان کی ہر وقت کی لڑائیاں رہتی تھیں، اور یہودیوں کے بھی مختلف قبیلے تھے اور ان کا کام وہ کرتے کیا تھے کہ وہ ایک قبیلہ یہودیوں کا خزرج کے ساتھ ہو جاتا تھا اور ان کی لڑائی میں ان کا حصہ ڈالتا تھا، اور ان کو مختلف قسم کی لڑائی جھگڑے کی ریسورسز مطلب اسلحہ پرووائڈ کرنا اور اس کے لیے معاش فراہم کرنا، سود قرضہ دیتے تھے کہ ان کے ہتھیار بکیں، اور دوسرا قبیلہ کا تو آپس میں لڑائی جھگڑا جہاں ہو رہا ہے، قتل غارت جہاں ہو رہا ہے، اس میں اپنا بڑھ چڑھ کر اس کا کنٹریبیوشن اس میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر
جب معاملہ فدیے کا آیا تو پھر قرآن اور تورات کو اٹھا کے لے آتے ہیں کہ چلو بھئی اب رہائی کے لیے فدیے کے قوانین ہیں. اور یہ جو اگلی آیت ہے وہ اس بات کو اور زیادہ ہمیں ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ کیا رویہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو یہ ایک بڑی ہی خطرناک بیماری ہے اور ایک بڑی جس کو ہم دو رنگی کہتے ہیں کہ ایک طرف اپنی مرضی کی چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں اور کچھ معاملات میں پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے معاملہ لینا اور پک اینڈ چوز جس کو ہم کہتے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں. شادی بیاہ کے رسومات رسم ان ساری چیزوں میں تقریبات اور اس کے ایکسپنسز ان سب چیزوں میں ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کا معاملہ کرتے ہیں اور انتہائی زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں. اور جہاں کوئی معاملات خراب ہوئے طلاق کی بات آ گئی اور حقوق لینے کی بات آ گئی تو پھر فوراً سے قرآن میں اور فقہ سے ڈھونڈ کے مسائل لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو کنڈیم کیا ہے کہ ایک حصے پہ عمل کیا جائے اور دوسرے حصے پہ عمل نہ کیا جائے. قرآن کا جو ہم سے مطالبہ ہے, اللہ تعالیٰ کا جو ہم سے مطالبہ ہے کہ مکمل پورے کے پورے دین میں داخل ہو جانے کا ہے. اور یہ وہ رویہ تھا. اصل میں یہاں پر نوٹ یہ کرنے کی بات ہے کہ اسی رویے کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں کنڈیم کیا اور انفارچونیٹلی ہم آج اس رویے پر پوری طرح کارآمد ہیں, عمل درآمد کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے, لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. اور یہ بڑی خطرناک اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی شدید سزا اس میں ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان یہ کی کہ اس لیے نہیں کہ اللہ ان پہ کوئی زیادتی کرنا چاہتا تھا, بلکہ ان کی پرائرٹی چونکہ دین تھی دنیا تھی ان کی پرائرٹی, اور دین تو انہوں نے بس صرف مذاق کے طور پر یا جیسے کہتے ہیں نا کہ صرف ظاہری دکھانے کے لیے کہ ہاں جی ہم بھی مذہبی, ہم بھی دین پر یقین رکھتے ہیں. تو جیسے شادی کے سارے کام ہوتے ہیں اور آگے سے پھر اوپر سے دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزار کے پتہ چل جاتا اچھا یہ دلہن جو تھی وہ مسلمان ہے. تو یہ والا جو معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو دنیا تمہارا مطلوب ہے تو تمہارے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے. آخرکار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی, کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا. اب اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحمان اور کتنے غفار ہیں کہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں, گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی ہدایت کے لیے مستقل رسول بھیجتے چلے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ کو کتاب دے کر بھیجا, پھر اس کے بعد حضرت نوفل, یوشع اور حضرت یحییٰ, بے شمار ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے پیغمبر بھیجے. اور آخرکار پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخری پیغمبر بھیجا وہ حضرت ابن مریم عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ السلام کو بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں, کیونکہ وہ آخری پیغمبر تھے بنی اسرائیل میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑی زبردست قسم کے معجزات ان کو عطا کیے. اور اتنے زیادہ معجزات کہ ایک کسی بھی نبی کو اتنے سارے معجزات نہیں دیے تھے. بلکہ اگر آپ ان کی وہاں سے بات ہم کریں کہ ان کی پیدائش جس ان یوزول طریقے سے ہوئی, آج تک انسانی جو سائنس ہے وہ اس پہ حیرت ہے کہ کس طرح سے ایک فیمیل سے ایک میل بیبی بورن ہو جائے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کا اس کریڈل میں بولنا کہ جب وہ ایک کچھ دنوں کے ہیں اور ایک مطلب بچے کا بولنا کتنی بڑی ایک نشانی تھی. اور اس کے بعد پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کوڑی کا مرض کی شفا ان کے ہاتھ میں تاکہ وہ پتلا بنایا کرتے تھے, مطلب مجسمہ ایک پرندے کا, اور اس کو پھونکا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اذن سے تو اس میں سے جان نکل آتی تھی, مردے کو زندہ بھی کر دیا کرتے. تو دیر ور لاٹس آف معجزات جو ایمان لانے والے تھے ان کے لیے بہت تھا وہ. اور پھر روح پاک سے ان کی مدد کی. اس کے بارے میں یہ مفسرین نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ ویسے تو ہر پیغمبر کو, ہر رسول کو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کی مدد کے لیے آتے ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت جبرائیل کا جو ایک
سپورٹ تھی وہ ایکسٹرا آرڈینری تھی، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس اتنے سارے معجزات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک بھرپور قسم کی چیزوں کے ساتھ معجزات اور آیات اور ہدایت، اور آپ دیکھیے کہ تورات موجود تھی، اس کے ساتھ انجیل بھی بھیجی. تو ایک مکمل پیکج تھا جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے اوپر بھیجا. لیکن اصل میں کیا مسئلہ تھا کہ باتیں اور نشانات اور سب کچھ واضح تھا، لیکن چونکہ وہ خواہشات نفس کو سے ٹکرا رہا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اتنی بڑی وہ جسارت کی کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، بلکہ بہت سے رسولوں کو انہوں نے قتل کیا. اور بڑی بڑی تکلیف دہ ہم باتیں پڑھتے ہیں رسولوں کے ساتھ، ان کی جو قتل کی ان کی سازشیں تھیں، انبیاء کو جو انہوں نے قتل کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک بڑا دردناک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کے کہنے پر حضرت یحییٰ کو آری سے 2 حصوں میں قتل کر دیا گیا. اللہ رب العالمین کس حد تک کی تکلیف آپ سوچ سکتے ہیں. یا درختوں پہ لٹکا دیا یا پھانسی دے دی. اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ پوری جو اس وقت کی یہودی قوم تھی وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ مل کر انہوں نے حضرت عیسیٰ کے لیے بہرحال یہ سزا اناؤنس کروائی کہ ان کو کروسیفائی کر دیا جائے گا. یہ کتنی ان کی جسارت ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ خواہشات نفس. یہ بڑی خطرناک چیزیں، یہ جو ہماری خواہشات نفس ہے نا، ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اب اس میں جو بات ہے کہ جو وہ کہتے تھے ہمارے دل غلاف چڑھے ہوئے ہمارے دلوں میں، تو وہ ان کا تکبر، ان کا غرور اور وہ فخریہ کہا کرتے تھے کہ ان رسولوں کی بات اور ہم اتنے پختہ خیالات کے مالک ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان معجزات سے. اور وہ دیور ویری مچ کہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، بڑے تکبر تھا انہیں اپنی اس گمراہی پر. اللہ اکبر. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اور اللہ تعالیٰ اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سے مخاطب کر کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے پیغمبروں اور اپنی تمام کتابوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اور ابھی بھی یہ جو ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ ان کی ہمیشہ کی روایت ہی رہی ہے. کیونکہ اور یہ اس میں بڑے خوش اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بالکل ہی پراؤڈ ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حالانکہ تم دیکھو کہ جو یہ کتاب ہے یہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ایسی لے کر آ رہی کہ کوئی بالکل ایک نیا سا کوئی خیال لے کر آئی ہو، جو موجود چیز تھی اسی کی تصدیق کر رہی تھی یہ. اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ان کی آمد کی تو یہ دعائیں کیا کرتے تھے. بلکہ اس کے بارے میں ہم یہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے یہودی مدینے میں جو موجود تھے، یہودیوں کے جو اتنے قبیلے اتنے صدیوں سے موجود تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہاں پہنچے تھے. بیسکلی ان کا جو وطن تھا یہ تو فلسطین تھا، مگر یہ مدینے میں کیسے پہنچے؟ تو یہ مدینے میں پہنچے اس لیے تھے کیونکہ جو تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو ڈیٹیلز بتائی گئی تھیں، جو اس جگہ کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں، وہ ساری مدینے سے تھی. تو دے کیم ہیئر، اور یہ بہت عرصے سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ نبی آئے گا اور ہم اس کی مدد سے جو یہاں کے مشرکین ہیں، ہم نے کل بھی یہ بات پڑھی تھی، ان پر فتح حاصل کریں گے. اور وہ سمجھ گئے اور جسے وہ پہچان گئے. ایک بڑی امیزنگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچان گئے تھے. اور اس کے بارے میں ہم مفسرین نے بڑی پیاری مثالیں لکھی ہیں، اسپیشلی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے جب وہ پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں ملاقات کرتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے وہ بتاتے ہیں، حضرت عمر سے ان کا ایک ڈائلاگ ہوا جس میں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرہ، جس طرح کی ڈسکرپشن، اتنی ڈیٹیل ڈسکرپشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں تھی، یہاں تک کہ جو آپ کے چہرے مبارک کی جو فیچرز تھے، اس کی جو روشنی اور وہ جو اس کی ڈیٹیلز تھیں، وہ تک اس تورات میں موجود تھی. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں. تو اتنے کلیئرلی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. اور مولانا مودودی نے ایک تفہیم القرآن میں ایک واقعہ حضرت صفیہ جو کہ ام المومنین ہے، ان کے ریفرنس سے لکھا ہے کہ ان کے وہ یہودی خاندان سے تھی، اور ان کے جو
والد صاحب تھے، وہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ یہ دونوں بھائی جو تھے وہ آپس میں بات کر رہے تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا خیال ہے چچا، ان کے بولتے ہیں کہ کیا واقع، اپنے بھائی سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی ہیں؟ تو ان کے والد صاحب نے یہ جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم چچا یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ وہی ہے؟ تو پھر اب ارادہ کیا ہے؟ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے میں اس کی مخالفت کروں گا اور اس کو چلنے نہیں دوں گا۔ تو جانتے بوجھتے انکار کیا انہوں نے، اور یہ ایک بڑی ہی فکر مندی کی بات ہے کہ جو اللہ کا غضب بھی ان پہ اسی تھا کہ وہ جانتے ہوئے پھر صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنی نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا یہ غرور تھا، ان کی یہ ضد تھی، ان کی یہ نفرت تھی، باغیہ کا ورڈ یہاں استعمال ہوا ہے کہ بغاوت اور سرکشی اور ضد کیا تھی کہ ہم سے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، اور ایکچولی وہ یہ چاہتے تھے کہ بنی اسماعیل کے بجائے بنی اسرائیل میں سے، ان کو غرور تھا نا کہ ہم لیڈرز ہیں، تو ابھی بھی جو رسول ہے اس کو ہمارے میں سے آنا ہی چاہیے، اور کیونکہ وہ بنی اسماعیل کو جو ہے وہ بہت برا، مشرکین یا جو عرب کے لوگ تھے ان کو برا، ان کو امی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور ان کو جاہل اور غیر تمدن سمجھا کرتے تھے، تو بہت ساری طرح کے ریزنز تھے جس کی وجہ سے اپنے آپ کو تکبر تھا، اور ان کے اس نفس کو بڑی ٹھیس پہنچ رہی تھی کہ بنی اسماعیلیوں سے جن کو وہ کمتر سمجھتے ہیں ان میں ایک رسول کیسے آ گئے، اور صرف اس ایریگنس کی وجہ سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے ہوئے بھی ریجیکٹ کیا تھا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے سے جو کچھ بھی باہر ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا زبردست سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پورے دعوے کی تعصب کی پول کھول دیا کہ معاملہ صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ ہماری نسل میں، کہ معاملہ تو کچھ اور تھا نا، اور وہ معاملہ کیا تھا وہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، ہے نا؟ کتنی زبردست نشانیاں دیکھی تھی، نیل سے نکلے تھے، سوری نیل کہہ رہی ہوں، دریا سمندر کو پار کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ صرف 40 ڈیز کے لیے گئے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہی ول کم بیک، لیکن وہ جو بچڑا بسا تھا دل میں اس کو انہوں نے مجسمے کی شکل دے دی۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، سمعنا وعصینا، استغفر اللہ۔ کتنی خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائیے گا۔ کتنا ڈر لگتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا، اور یہ تھی وہ ریزن۔ وہ تو لیم ایکسکیوزز ہیں، ہمارے نبی کیوں نہیں ہے، ان کا نبی کیوں، ان کی نسل میں کیوں نہیں ہے، اور ان کی نسل میں کیوں نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں تو کوئی اور چیز تھی، وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کے دلوں میں تو کسی اور چیز کی محبت تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو انہوں نے اگنور کر دیا تھا۔ اور یہاں پر نا سوچنے کی بات ہے کہ میرے دل میں کون سا بچڑا ہے، میں کس کی خوشی کے خاطر اللہ کی اطاعت کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کرتی ہوں۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا ہے، لیکن میں کہتی ہوں ارے مگر یہ بھی تو ہے نا، وہ ناراض ہو جائیں گے، یار اس میں مزہ نہیں آئے گا، یہ اتنا اچھا نہیں لگے گا، لوگ مجھے پتہ نہیں کیسی باتیں بنائیں گے میری بارے میں۔ تو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہمارے دل میں کون سا بچڑا ہے،
اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے. کتنی پریشانی والی بات ہے نا. کیسا ایمان ہے؟ اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کے بعد پھر ایسے غلط غلط کام کیسے کر دیتے ہو، اور پھر بھی کہتے ہو کہ نہیں ہم اللہ پر ایمان لائے. کر وہ سارا کچھ رہے کہ جو کسی اور کو راضی کرے اللہ کے علاوہ، لیکن پھر بھی دعویٰ یہ کہ نہیں ہم تو اللہ کے مومن ہیں. تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کے ہاں ایسا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. کیا تھا اصل میں مسئلہ؟ وہ بچڑے کو جگہ ہی کیوں دی دل میں؟ کیونکہ دل میں دنیا کی محبت تھی، دل میں دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا شوق اور اس کو زیادہ سے زیادہ بنانا حریص تھے وہ. احرص الناس، اس آیت کو اگر آپ چاہیں تو انڈرلائن کیجئے، احرص الناس علی حیات، دنیا کی زندگی کی حریص. یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، دنیا میں یہ بھی مل جائے، دنیا میں ایسا بھی مقام مل جائے، دنیا میں ہر چیز، بس صرف دنیا جو کہ ممتاع نظر تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر اس دل میں نہیں رہ سکتے نا. اتنا کچھ آپ نے جمع کر لیا اس دل میں، اللہ کے لیے جگہ باقی کہاں بچتی ہے؟ اللہ کو لانا ہے تو ان ساری چیزوں کو دنیا دل سے نکالنا پڑے گا. تو اسی لیے پھر مرنے کے کا جانے سے خوف آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر آگے دیکھیے کہ یہ چیز کتنی بڑھ جاتی ہے اور انتہائی افسوسناک انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان سے کہو کہ جب جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبرائیل علیہ السلام سے ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اب کیا تھا کہ تھوڑا سا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اتنی نفرت تھی، تو صرف وہ نفرت رسولوں سے نہیں رہی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو جھٹلایا اور اتنے رسولوں کو قتل کر دیا، پھر حضرت عیسیٰ کو، پھر ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے جا کے کہ ان کی تضحیق، ان کی توہین کرنا، ان کو ریجیکٹ کرنا، ان کے خلاف سازش ہے. اور یہ بڑھتے 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 اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تعلیمات نازل کی، یا وہ جو وسیلہ، وہ جو ذریعہ تھا اللہ کی تعلیمات لانے کا، اس کو بھی قرض کرنا شروع کر دیا، ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ آئے کیوں؟ اگر یہ نہ آتے تو یہ تعلیمات ہی ہمارے پاس نہیں آتی. اور یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی، مطلب یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں تھی. پوری قوم من حوصل قوم نعوذ باللہ، وہ ان کو اپنے لیے مطلب ان کے دل میں نفرت رکھتے تھے حضرت جبرائیل کے دل میں، کہ جو ہے نا وہ ان کو باقاعدہ ان کے بارے میں برے الفاظ کہنا، ان کو گالیاں دینا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بولے نہیں جاتی یہ ساری باتیں، لیکن ان کے بارے میں غلط عقیدہ، اور یہ عقیدہ آج بھی ہمیں ملتا ہے. اور یہ مطلب میں آئی واز جسٹ امیزڈ، میں نے کچھ عرصے پہلے ایک مووی دیکھی، اور وہ مووی اس طرح سے تھی کہ ایک آدمی مر جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ جو اس کی فائٹ ہے کہ وہ اس کو شیطان لینے آتا ہے، اور ایک طرف انہوں نے جبرائیل علیہ السلام اس طرح بنایا، اور جو سین آخری ہے مجھے یاد کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنا خراب کیریکٹر حضرت جبرائیل علیہ السلام، مطلب وہ جبرائیل کہہ کر وہ اس کو کہہ رہے تھے، اور کہ یہ دکھا دیں کہ جبرائیل جو ہے نا نعوذ باللہ انسان کے ساتھ برائی کرا، اور انفیکٹ شیطان ہے جو کہ اس کو سپورٹ کر. اس حد تک کوئی بڑھ سکتا ہے، سوچ کے دل خراب ہوتا ہے، غیر یقینی ہوتا ہے. لیکن یہ وہ نفرت ہے کہ جب انسان کے دل میں محبت آتی ہے تو وہ کسی بھی دنیا کی محبت، تو پھر وہ کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جبرائیل سے نفرت ہے نا، یہ اصل میں جبرائیل سے نفرت نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آتی ہے، کیونکہ کتاب بھیجنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے.
پھر ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کر دینے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ جو انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شاید کوئی اس میں کوئی کنفیوژنس تھی، بلکہ چونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ان کو بات نہیں سننی، تو پھر اب وہ ایمان نہیں لا رہے. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ہی ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. بل اکثرهم لا یؤمنون. کتنی زیادہ پریشانی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہمیشہ ہی ہوا ہے کہ جب بھی اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچی ہے تو جو عوام ہوتی ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. اور بلکہ یہ کوئی مطلب یہ بات ہے کہ صرف کچھ لوگ نہیں ریجیکٹ کرتے، بلکہ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو حق کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اور بڑی خطرناک بات لگتی ہے نا کہ اگر ہم دیکھیں تو، اور یہ ایک طرح سے تھوڑی سی تسلی بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ جو حق پر چلنے والے لوگ ہیں آج کی دنیا میں بھی وہ کتنے کم ہیں. اتنی مطلب میں فگر وائز نہیں کہہ رہی، مطلب جو صحیح صالح لوگ ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں، اور ان کو چیک کرنے کا اور ان کو صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہمارے پاس ایکچولی بعض اوقات کوانٹٹی ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، سب لوگ تو یہی کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام سب لوگ کر رہے ہیں تو شاید وہ سب لوگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ صحیح کام ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ سب لوگ اکثریت عموماً اکثریت جو ہے وہ غلط پر اور گناہوں پر جو ہے وہ کی طرف جاتی ہے. اور یہ دیکھ کر ٹرینڈز دیکھ کر اور یہ کہہ کے کہ بھئی سب لوگ ایسا کرتے ہیں ہمیں بھی اس لیے کرنا ہے کیونکہ سبھی لوگ ایسا کر رہے ہیں، یار اتنے لوگ کر رہے تھے نا تو اس لیے بھی ہم نے کر لیا. تو یہ اندھا دھن اس طرح سے کسی چیز کے پیچھے لگ جانا کہ بھئی سب لوگ کریں، تو یہ اللہ کی نے ہمیں الرٹ کیا ہے کہ سب لوگوں کا کر دینا، کوئی کام کر لینا، ان کے صحیح اور غلط ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ قلیل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ آپ نے اگر وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلیلوں میں سے کرتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خیر کا عنصر ہے وہ ہمیشہ ہی قلیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھلے ہم قلیل ہوں لیکن ہم خیر پر ہوں، اور عموماً یہی ہوتا ہے. اس لیے اس جملے کو تو ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہیے کہ یار سب کر رہے ہیں، سب جا رہے ہیں وہاں پر، سب لوگ اس کو آج کل اتنا فالو کر رہے ہیں، تو اس سب کا چکر وہ بڑا خطرناک چکر ہے اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے. اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ شیطان نے کبھی سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات پیش کر رہے ہیں، اور یہ عملاً ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ہوتا کیا عوام کن چیزوں پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ کتاب کو تو ایک طرف کر دیا اور الٹی سیدھی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کچھ ان کے نسلوں کے بعد جو ہے وہ یہودیوں کے پر ایک بڑا برا وقت آیا، اور ایک اس وقت کا جو بہت بڑا بادشاہ تھا بخت نظر، اس نے ان کے اوپر قبضہ کیا اور ان کو غلام بنا لیا. تو یہ جو غلامی میں جانے کے بعد اس کے جو اثرات ہوئے کہ نہ صرف ان کا ایمان اور ان کا عقائد ان کے کمزور ہوئے، اپنے دین سے دور ہو گئے، بلکہ اخلاقی طور پہ بھی انتہائی ورسٹ ہو گئے. اور اس دین سے دوری اور اس غلامی کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ آسان چیزوں میں اور ان چکروں میں پڑ گئے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو جو دین کی اصلی تعلیم اور حقیقی اس کا اصول تھے ان سے تو دور ہو گئے، اور اپنی اس اخلاقی پستی، اپنی کمزوری، اپنی جہالت، اس سب کے چکر میں جادو ٹونے میں پڑ گیا عملیات. اور یہ ایک اتنی پریکٹیکل بات ہے، آج بھی ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ اپنے معاشرے میں رجحان نظر آتا ہے کہ جادو بہت زیادہ، اور ان کے یہی ریزنز ہیں جو اس زمانے میں تھے اور آج ہمارے بھی زمانے میں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جادو ہے کفر. وہ جب وہ جادو کیا کرتے تھے تو ریفر کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سیکھا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہی کلیئر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا ان کا جادو اور ان کا کفر سے
کوئی بھی تعلق نہیں ہے، وہ صرف ریپ کر کے ان کا نام یوز کرتے تھے. بلکہ میں تفاسیر میں جب میں نے پڑھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ میرا خود کا الحمدللہ کوئی ایسا تعلق نہیں، لیکن اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آج بھی جو لوگ عامل لوگ جو جادوگر اور اس طرح کے کام کرواتے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام یوز کرتے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس جادو اور اس ساری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں. اور ہم اس آیت سے ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے، لیٹ اس بی کلیئر، کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے. جادو کسی بھی صورت میں حرام، مطلب اجازت نہیں ہے، وہ ٹوٹلی حرام ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اور بہرحال یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو کہ پایا جاتا ہے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری ساری چیزیں دنیا میں رکھی اسی لیے کہ انسان کا امتحان ہی ہے نا کہ وہ کس طرح کی چیزوں کو استعمال کر کے کیا کرتا ہے. تو جادو ہوتا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شدید منع کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو جادو اور تعویذ اور ان ساری چیزوں سے خود کو دور کر کے رکھتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان اس وقت حاصل کرتا ہے کہ جب وہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ الٹی سیدھی چیزوں میں پھر پڑ جاتا ہے. تو بہرحال ان کے ہاں کمزوری تھی اور بالکل اسی طرح جیسے آج ہمارے ہاں ہیں انہوں نے اس کو جوائن کرنا شروع کر دیا. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا کہ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے کچھ فرشتے بھیجے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو آزما رہے تھے، ان کو وارن کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو جس چیز کو تم پڑھے ہو نا وہ غلط ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ فرشتوں کو بھیج کر ان کو یاد دہانی کرانے کی کوشش کی گئی. لیکن انفارچونیٹلی وہ بڑے مزے سے اس سے وہ سبق کیا حاصل کرتے بلکہ انہوں نے اور ہی موقع مل گیا. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم ایک آزمائش، محض ایک آزمائش ہے، تو کفر میں مبتلا نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو جادو کفر ہے. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے کہ جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب یہاں پر بس ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک تو جادو کرنا کسی بھی معاملے میں وہ انتہائی سے زیادہ خطرناک اور غلط چیز ہے. اور ان کی اخلاقیات کی اتنی زیادہ گراوٹوں میں مبتلا تھے کہ وہ ان کی آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک میاں بیوی میں جدائی ڈالنا اور یہ چاہنا کہ اس کی بیوی مجھے مل جائے، اس کا شوہر مجھے مل جائے. کس حد تک یہ غلاظت ہے جو کسی معاشرے میں ہوگی. بٹ یہ کہ انفارچونیٹلی جب انسان گرائیوں میں اخلاقی گراوٹوں میں پڑتا ہے اور اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے تو ہر گندا کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور ایک بات اور سمجھ آتی ہے کہ بہرحال یہ ایک بہت بڑا کام تھا. آپ کو پتا ہے کہ شیطان کے جو سب سے پسندیدہ کام ان میں سے سب سے فیورٹ، ٹاپ موسٹ فیورٹ کام یہ کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح میاں بیوی کے رشتے کو مقدس بنایا ہے اور معاشرے کے لیے وہ جتنا پروڈکٹیو ایک رشتہ ہے، صرف اور صرف میاں بیوی کے خود کے لیے نہیں بلکہ پوری سوسائٹی اور پوری کمیونٹی کے لیے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹرانگ فیملیز بلڈ اسٹرانگ کمیونٹیز، اسٹرانگ نیشنز. تو یہ وہ کام تھا جو وہ کرنے لگے تھے. خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے نظام کو، اپنی سویلائزیشن کو وہ اس طرح سے خراب کر رہے تھے. تو آپ دیکھیے کہ پھر وہ قوم کبھی پنپ نہیں سکے گی کہ جو خود اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی تھی. تو دونوں اعتبار سے کہ اپنا سسٹم جو تھا، اور آج بھی مجھے یہ بات بہت امپورٹنٹ لگتی ہے اس پوائنٹ پر کہ فیملی سسٹم کو بچانا، چاہے آج کا بھی جو دور ہے کہ بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آج انفارچونیٹلی ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، اور فیملی سسٹم سے میرا مراد ہے میاں بیوی کے بہترین معاملات اور اس کے نتیجے میں جو ایک پروڈکٹیو فیملی بن سکتی ہے، فنکشنل فیملی، تو اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے کیونکہ شیطان یہ ان سے کرایا کرتا تھا اور اس نے ان کو اس میں انوالو کر دیا تھا. اینڈ وی نیڈ ٹو بی ویری اویئر کہ ہم اس چیز میں حصہ نہ بنے. اور انہیں خوب معلوم تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن پتا تھا کہ نقصان دہ ہوگا انہیں، لیکن صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے اس کو کرتے چلے جاتے تھے. کتنی بری متا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم
ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کیا اس کا جو بدلہ انہیں ملتا وہ اس کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ اور ایک بات مجھے یہاں امپورٹنٹ لگتا ہے کہ دیکھیے اللہ کہتے ہیں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مزے کے لیے کریں، ہمیں سب پتہ ہے یہ ہمارا فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اپنے ریئل فائدے کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو علم ہی نہیں تھا کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے اور اس کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انذر نہ کہا کرو اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ اب یہاں پر کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے یہودی، اور نبی رائنا کا مطلب ہے کہ آپ ہماری بات سنیں، لیکن اس الفاظ کو وہ چینج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط مطلب تھوڑا سا زبان کو موو کر دیا اور اس طرح سے الفاظ ادا کیے جس کے معنی اس طرح بن جاتے تھے نعوذ باللہ کہ تو بہرا ہو جا یا صاحب رعونت یا جاہل اور احمق، عربی کے جو انڈرسٹینڈنگز تھی صرف تھوڑی سی مسٹیک کر کے۔ تو مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، اور اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس حد تک پستی ہے کہ وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا، چاہے وہ اپنی زبان سے ہو چاہے وہ اپنے عمل سے ہو۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ایسے لوگ عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ بس یہاں پر جو یہ والی آیت ہے، آیت کو منسوخ کرنا، نسخ جو ہے، منسوخ اور نسخ کا قانون جو، اس میں تھوڑی سی بات یہ کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہودی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض رکھتے تھے کہ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ حکم ہے، تم کہتے ہو کہ تم ہماری کتاب کی تصدیق کرنے آئے ہو، حالانکہ ہمارے یہاں اس بات کے بارے میں یہ حکم ہے اور تمہارے یہاں اس بات کے بارے میں یہ حکم ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ تو وہ ایکچولی کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اعتراض اٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اگر سیم ہی کتاب تھی اور ایک ہی احکامات ہیں تو دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ دراصل اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ چیزیں جو بیسک کانٹینٹ ہے، جو بنیادی اصول ہیں، وہ تو سیم ہی رہیں گے، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ان کے جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں وہ چینج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو تھوڑا تبدیلی ہے احکامات کی، وہ اس کو ہم تدریج کہہ سکتے ہیں، یا ہم سمجھ لیں کہ ایک فریم سے دوسرے فریم میں رکھنا، اور اس کی مثالیں ہمیں خود قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر زنا کے حوالے سے احکامات تھے، یا وصیت کے احکامات تھے، ایون سود کے حوالے سے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو کیپیسٹی تھی، ایمانی کیپیسٹی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے ہلکے احکامات دیے، اور پھر آخر میں جا کے تدریجاً ان کو جو ہے وہ بالکل ہی مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا۔ تو یہ انسانوں کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں پتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، یہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کی بنیاد پہ یہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ کوئی غلطی یا اس کا مطلب کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے کہ دو چیزیں بالکل ہی ڈفرینٹ ہیں۔ بہرحال یہ باتیں انہی کو سمجھ آئیں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر کیا تم نے اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک دیا۔ اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بلا وجہ کے غیر ضروری وہ سوالات کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دفعہ پھر کنڈیم کیا۔ اس واقعے کو یاد رکھے گا جو گائے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ تو وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے اور ایسے سوال کرنا اور بال کی کھال نکالنا، اور جو بیچارے سادہ لوگ مسلمان تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیچارے اتنے سنسیئر ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے اتنی ڈیلیکیٹ باتوں کو بھی پوچھ رہے ہیں، لیکن ایکچولی ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا اگر یہ بات ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا پھر یہ بات ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو وارن کریں کہ یہ ایکچولی کنفیوز، تمہیں دین میں کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ یہ تمہیں حسد کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کی طرح تم کنفیوز ہو جاؤ تم اس دین کے معاملے میں، تو ان سے اویئر رہو۔ لیکن معاملہ کیا کرنا ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کی یہ بات اتنی
مطلب خوبصورت لگتی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے، کتنا بڑا جرم ہو، لیکن آپ دیکھیں معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم نے کیا کرنا ہے، تم عفو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے، اور مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے کرنے والے فیصلے مجھے اپنے ہاتھ میں نہیں لینے، ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی ناگوار بات دیکھیں گے تو ہم ان کو اگنور کریں گے، give them some time، ڈیسیجن کا فیصلہ اللہ کرے گا، اٹھ کے میں خود کھڑی ہوں اور میں خود ہی اپنے ہاتھوں میں ڈیسیجن لے لوں، ڈکلیئر کر دوں، قتل کر دوں، نقصان پہنچا دوں، یہ کام میرا نہیں ہے، میرا کرنے کا کام یہ ہے کہ میں ان کو درگزر کروں، اگنور کروں، یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ اور انشاءاللہ پھر آگے جائیں گے تو اس کی مزید جو ایکسپلینیشنز ہیں، اس کی جو مزید ڈائمنشنز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں جو ہے ایکسپلین کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی ناگوار بات سنے تو فوراً بھڑکنا جو ہے، یا جواب دینا، یا ریاکٹ کرنا، یا چیخنا دھاڑنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ ان کو اگنور کیا جائے، نماز قائم کرو، کرنے کا کام یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے، اللہ کیا اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں، تو ان کو کرنے دو، یہ کریں، تم اپنے عمل کی فکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، اب یہودیوں کی ایک اور بات اللہ تعالیٰ لے کے آیا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کھول کھول کر ان کی ایک ایک بات کو سامنے رکھ رہا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر کی جو چھوٹی چھوٹی ڈیلیکیٹ چیزیں ان کو نوٹ کرتے جائیں، ہمارے اندر سے نکالتے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور اس کے لیے ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ بہت پیاری آیت ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اینڈ آئی وڈ سے کہ اس کو انڈر لائن کر لیجئے کہ کیا ہے، من اسلم وجہہ للہ، اپنا پورا کا پورا چہرہ، اپنا پورا کا پورا سر تسلیم خم کر دو اللہ کے آگے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ اگر میں اس کو یہ تو میٹامورفولوجیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں نا سر کو، لیکن جو اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں ایک انفارم ڈیسیجن بناؤں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اور پھر اس کے بعد میں کیا کروں گی کہ میں وہو محسن، اور نیک کام بس کرنے شروع کر دوں۔ اور محسن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے احسان، اور اچھے سے اچھا، زیادہ سے زیادہ، ایک دفعہ ڈیسیجن بنانا بہت ضروری ہے، ایک تو رینڈملی ہم بس کرتے چلے جاتے ہیں، سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کریں اللہ کی اطاعت کا، اس کی فرما برداری کا، اور بس پھر اس کو پورا کا پورا اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں، تو ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارا سوچنے کا انداز، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر دیں۔ یہ ہے اصل میں کرنے کی بات، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا نیکیوں کا بدلہ بھی دے گا، اور ان کے لیے ان کے پچھلے گناہوں کا کوئی خوف بھی نہیں ہے، اور ان کو دکھ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ یہ بھی ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں ہے، اگر اس سفر میں کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کتابیں ان لوگوں کے بارے میں بھی کے پاس بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر کوئی کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم صحیح ہیں، وہ صحیح ہیں، اور وہ صحیح نہیں ہے، اور بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سب آپس میں دوست ہیں، گٹھ جوڑ ہیں، ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انٹرنلی ایسا نہیں ہے، یہ آپس میں ان کی زبردست قسم کی چپقلشیں ہیں، زبردست قسم کی لڑائیاں ہیں، خود یہودیوں میں 50 فرقے ہیں، خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود بہت سارے یہودی جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، زونسٹ اور جیوز جو ہیں وہ الگ ہیں، تو یہودی کھڑے ہوئے ہیں اسرائیلیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو خود یہودیوں میں 50 فرقے ہیں، اور عیسائیوں کی تو خیر مثالیں ہی نہیں، کوئی 300 سے زیادہ ان کے اپنے ڈفرینٹ طرح کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب ہی کے دعوے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایون مشرکین بھی سب کو غلط سمجھتے ہیں اور خود ہی کو صحیح سمجھتے ہیں، تو سب یہی کہہ رہے ہیں۔ اصل میں اختلافات کا جو فیصلہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اور اس سے جو اہم بات مجھے اہم لگتی ہے اپنے حوالے سے کہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کا اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ دنیا میں کریں گے بھی نہیں، یہ آخرت میں جا کے فیصلہ ہوگا، لہٰذا ہمیں اختلافات کو نپٹانے کے چکر میں مزید جو ہم اختلافات کریٹ کر دیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور
اصل بات کیا ہے کہ ہم سمپل از دیٹ کہ ہم قرآن اور سنہ پر عمل کریں، اور جہاں جہاں جن جن صورتوں میں ہمیں اختلافات لگتے ہیں، ہمیں ڈفرینسز لگتے ہیں، اس میں ہم ایگری ود ڈس ایگری. اگر کسی کا کوئی اپنے مرضی سے کوئی بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیٹ دیم ہیو اٹ. ہم اختلافات میں جتنے پڑھتے ہیں وہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ نے فرما دیا قیامت میں فیصلہ کریں گے تو اٹس اوکے. یہ رہے گا یہ مسئلہ. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ 2 لوگوں کو کنونس کر کے ٹھیک کر بھی لے، اور اس سے مراد یقیناً میرا مطلب وہ نہیں ہے کہ عقائد کے حوالے سے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا. وہ جو دین میں رہتے ہوئے ہم بہت سارے اختلافات کرتے ہیں، اس کو ہمیں نمٹانے کی کوشش نہیں کرنی ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. جب وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے ہمارا کام مکمل ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پر ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. اور ایک تو یہ بات ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ جس کانٹیکس میں ہم پڑھ رہے ہیں تو مشرکین کا یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے، چونکہ آگے اب تحویل قبلہ کے واقعات آنے والے، اور ہمیں پتا ہے کہ مسلمان تو خانہ کعبہ مکہ چھوڑ کر آ گئے تھے، اور اب وہاں پر مشرکین موجود تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی آمد پر پابندی لگائی ہوئی تھی مکے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس رویہ کو کنڈیم کیا کہ یہ تو جو لوگ مطلب یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے نا اس کو اون کرنے کے لیے، اور یہ تو اس قابل ہے کہ یہ خود وہاں نہ جائیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو وہ ڈرتے ہوئے جائیں. اور بہرحال یہ ایک بڑی اہم بات مجھے لگتی ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے لوگوں کو مسجدوں سے روکنا، لوگوں کو اس رستے میں آنا سے، اللہ کے گھروں میں داخل ہونے سے روکنا، اور مختلف طرح کے ہمارے اپنے یہاں بھی فلانے کی مسجد فلانے کا یہ. تو اللہ کی مسجد تو لوگوں کے لیے ہے، سب کو آئیں اور سب اس میں آ کے نمازیں پڑھیں. جو لوگ یہ کرتے ہیں کام، یہ مسلمانوں کے کرنے کا کام بہرحال نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور ہم یہاں سے اس سارے کانٹیکس میں انٹر ہونے جا رہے ہیں جہاں پر آگے اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کا حکم دے گا. تو اللہ تعالیٰ پورا ایک اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ لوگ بڑا اس پہ اعتراض کریں گے اور شور مچائیں گے، اور ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آنے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے تک جو ہے وہ بیت المقدس کو رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے. تو اب چونکہ امامت بھی چینج ہو رہی تھی، اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی، تو تحویل قبلہ کا بھی آنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ سارا کانٹیکس اب شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں ایک بات کلیئر کر دی کہ پوری دنیا کے جو بھی رخ ہیں، جو بھی سمتیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور جس بھی تم رخ کرتے اللہ کو تم وہاں سے پاؤ گے. تو اللہ اس بنیاد پہ لڑائی نہیں کرنی کہ شاید اللہ تعالیٰ وہاں ہیں تو ہم اس کو اب اللہ تعالیٰ شاید وہاں موو ہو گئے، بلکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کعبے کو بنایا ہے وہ ایکچولی وحدت فراہم کی، پوری امت کو، پوری دنیا کو فوکس کیا اس پر. تو یہ ایک علامت ہے، وحدت کی علامت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی علامت نہیں ہے. تو اس معاملے کو اس طرح سے نہ لیں لوگ پرسنلی، جیسے یہودیوں کے بارے میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس کو پرسنلی لیں گے اور ان کو برا لگے گا، اور جو بہرحال ہوا آگے بھی جا کے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے اور ان کے ساتھ وابستگی کے لیے کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا معجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. تو معجد بدیع السماوات والارض، یہاں پہ جو بدیع کا ورڈ ہے یہ مجھے بہت خوبصورت ورڈ لگتا ہے، اس میں غور کرتی ہوں. اللہ کی صفت کے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بنایا جہاں کچھ بھی نہیں تھا نا، تو اللہ نے وہاں سے انسان کو بنایا. تو جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان پر انسان کو بالکل دل کے اطمینان کے ساتھ اگری کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا، اللہ نوز اس دا بیسٹ. تو اللہ کا جو فیصلہ اس وقت ہے وہ ہمیں بالکل بنیاد سے جانتا ہے، تو دل کے اطمینان کے ساتھ ان فیصلوں کو ایکسیپٹ کیا جائے. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے بہت لوگ کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں. اور کتنی اچھی بات ہے، میں نے اس آیت کو بہت موٹا سا جو ہے نا انڈر لائن کیا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے اتنی بات ہے کہ آج کے دنیا میں بھی ایتھسٹ اور اس طرح کے لوگ جو وہ یہی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم تو بغیر دیکھے اللہ پر کیسے ایمان لے کر آئے. تو وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ایک تو یہ کہ وہ ایروگنٹ اتنے تھے کہ اچھا بھائی اللہ تعالیٰ آئیں گے ہمارے پاس، تب ہم سے باتیں کریں گے تو ہم ان کو مانیں گے. اور آج کا جو ماڈرن ہیومن ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا
یقین لانے والوں کے لیے. اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بہت ماڈرن ہے, ہمیں تو کمپیوٹر کا علم ہے, ہمیں تو سائنسز ساری آتی ہیں. انسان ہر دور میں بہترین ترقی یافتہ رہا ہے. اور آپ سے مطلب اس کی مثال آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے غور کیا ہو پائرامڈس کے بارے میں, جو کیلکولیشن سے پائرامڈس بنائے گئے ہیں مصر کے اہرام مصر, اس کے بارے میں ایک وقت تک سائنسدان یہ سوچتے رہے کہ یہ کوئی آسمانی مخلوق نے آ کے بنائے, کیونکہ وہ اتنے زبردست میتھمیٹیکل کیلکولیشنز پہ بنے ہوئے کہ انسان اس زمانے میں تو نہ اس کے پاس کیلکولیٹر تھا نہ کمپیوٹر, تو وہ بنا ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر دور میں بہت عقل مند رہا ہے. یہ صرف آج کا ایتھسٹ نہیں ہے یا فزکس نہیں ہے جو دنیا کو دیکھ کے سمجھ رہا ہے. تو ہر دور میں انسان کے مسئلے, دماغ کی ذہنیت اسی طرح کی رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جب وہ ایمان نہیں لانا چاہتا تو وہ اس طرح کے لیم ایکسکیوز, دیز آر جسٹ لیم ایکسکیوزز, کہ اللہ کو دیکھیں گے ہی تو ہم مانیں گے. اللہ تعالیٰ جواب میں ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ایک بالکل دوسری بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ والے اللہ کو پتہ ہے یہ باتیں ایسی ہیں نہیں جن کا کوئی جواب دیا جائے. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں, بہت نشانیاں دیکھنے کے لیے. اس سے بڑھ کر اور نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر, ان کی باتیں, ان کی باتوں کی گہرائی اور اس کی جو فلاح اور اس کی جو بہتری ہے اور ان کا جو کردار تھا وہ کافی ہے انسانوں کو سمجھنے کے لیے اور ان پر ایمان لانے کے لیے. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار نہیں ہو, پڑے رہنے دو ان لوگوں کو. اور یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. یہود اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے, وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں, اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اور یہ مجھے ایک اور بہت پیاری بات ہے جو مجھے قرآن سے اپنے عمل کے اعتبار سے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا سب پوری کی پوری قوم کو نہیں برا بھلا کہہ دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں بھی کوئی لوگ بہت اچھے ہیں, اور جو اچھا اور صالح عنصر ہے اللہ تعالیٰ اس کو اکنالج کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو شاید ہم نہیں کرتے. ہم کسی کے اندر چھوٹی سی بھی برائی دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں بندہ پورا کا پورا ہی غلط ہے. کسی قوم میں برا دیکھتے ہیں پوری کی پوری جہنم میں جانے والی قوم ہے. نہیں, جس کا جو خیر کا عنصر ہے اس کو اکنالج کرنا, اس کو اپریشیٹ کرنا, اور پھر یقیناً اس ہی کومپل میں سے مزید خیر نکلنے کی امید ہے. تو یہ ایک زندگی کا اصول بنائے کہ بہت ساری چیزوں میں سے جو خیر ہے, چاہے وہ انسانوں کا خیر ہے چاہے وہ نعمتوں کا خیر ہے, اس خیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن نے ہمیں جگہ جگہ اس چیز کو مینشن کیا. پھر اب جو اگلے کانٹیکس سٹارٹ ہو رہا ہے وہ بڑا اہم کانٹیکس ہے, اور وہ ہے امامت کی تبدیلی کی اناؤنسمنٹ. تو یہ والی جو اب اگلی آیتیں آئیں گی اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب امامت جو ہے وہ یہودیوں سے لے کے امت مسلمہ کو دے دی گئی ہے, اور اس کے ریزن بتا رہے ہیں کہ یہ امامت کیوں دی گئی ہے. اچھا, امامت کا جو ورڈ ہے میں بار بار سوچ رہی تھی کہ واٹ ڈز امامت مین. لیڈرشپ, کہ اب انسانوں کا جو لیڈر ہے وہ کون سی قوم ہوگی, اور وہ قوم کون سی. لیڈرشپ کس چیز میں؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی لیڈرشپ. اللہ کے دین کو چاہے وہ وربلی پہنچانا تھا یا بائی پریکٹس, اس کی ذمہ داری اب ایک قوم پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی, اب اللہ تعالیٰ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے رہے ہیں, اور اس کے ریزنز بھی بتائیں گے کہ وہ کیوں دی جاتی ہے. اے نبی کریم سے, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا, اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا, نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا, نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی, اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی. یاد کرو جو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا, تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. اب یہاں پر نوٹ کرنے کی کافی ساری باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم سب کو بتایا کہ دنیا انہیں ایز اے فادر آف آل ریلیجنز مانتی ہے نا, کہ جتنے بھی دنیا میں اس وقت ریلیجن پائے جاتے ہیں, چاہے وہ یہودی تھے چاہے وہ عیسائی تھے, یہاں تک کہ جو ہندوستان میں ہندوز ہیں ان کے ہاں بھی آپ کو برہمن اور ابراہ کا جو ایک کانسیپٹ ملتا ہے. تو جو تحقیق کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، بلکہ ٹریول حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تک پہنچے اور ان کی تعلیمات وہاں تک پہنچی. اور مفسرین نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ڈیڈ ٹریول ٹو انڈیا ایون، کہ اسی وجہ سے وہاں تک ابراہم والا کانسیپٹ ہے پہنچا ہے. تو ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ ایک عالمگیر دعوت تھی، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ملک عراق سے نکلے تو انہوں نے اس کے بعد فلسطین کا سفر کیا، پھر انہوں نے مصر کا سفر کیا، اور اس کے بعد پھر وہ مکہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جیسے انڈیا اور اس طرح. تو پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں سویلائزیشنز موجود تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور میں آپ کو بتاؤں، میں کل دیکھ رہی تھی جو 6 اینشنٹ سویلائزیشنز ہیں، اور ان تمام سے وہ اس وقت کی جو انسانوں کی سب سے اینشنٹ ہے، اس میں ایجپٹ ہے، اس میں عراق کی بیبلیون ہے، اس میں انڈیا کی یہ انڈس ویلی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بڑی بڑی سیولائزیشنز تک اپنی بات پہنچائی تھی. سبحان اللہ، اٹس سمتھنگ ریئلی گریٹ اباؤٹ ہم کہ پوری سیولائزیشنز کو ایڈریس کرنا. ہم تو 4 لوگوں سے بات نہیں کر پاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تمام پوری جو سینٹرز آف سیولائزیشن سے ان تک بات پہنچائی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں للناس اماما، میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. ٹھیک ہے، لیکن اب ایک بات جو اس میں سمجھنے والی ہے کہ ان کو جب امام بنایا تو امام بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ اذا ابتلا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا تھا. اور وہ جو کچھ آزمائشیں تھیں وہ ہم اگر دیکھیں، ان پر غور کریں، تو آپ دیکھیے کہ وہ آزمائش ان کی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب کہ وہ اپنے گھر میں چھوٹے سے بچے ہیں نا. اور اتنی بڑی آزمائش ہے یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عراق کے جس شہر اور جس سٹی میں سے تعلق رکھتے تھے، بیبلیون کا، تو وہ جو سٹی تھی وہ اس بیبلیون سیولائزیشن کی سب سے کیپٹل آف دیٹ سٹی، اور بڑی زبردست. اور اس کے بارے میں جب آپ اس کو ڈیٹیل اگر آپ چاہیں آپ سرچ کیجیے گا انشاءاللہ تو آپ کو بہت کچھ ملے گا کہ اپنے وقت کی ایک بہترین اور زبردست سیولائزیشن جہاں پر تعلیم بہت تھی، میڈیسن، ایسٹرالوجی اور میتھمیٹکس اور لٹریچر اور پتہ نہیں کیا کیا، اور مطلب جو انسانوں نے شروع میں جو ایون اسکرپچرز لکھے ہیں اور جو رائٹنگز ہیں وہ سب پہ ان کے آپس میں ڈسکشنز ہوا کرتے تھے. بہت ایک امیزنگ ایک سیولائزیشن ہے. اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام جس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے ملک کی، اپنی سیولائزیشن کی، آپ کو پتا ہے کہ 2 ہی بڑے ہوتے ہیں نا سیکٹرز جہاں پر جو کہ رول کرتے ہیں، رولنگ جو پارٹی، ایک تو بادشاہ جو حکمران ہے اور جو ریلیجیس. تو ابراہیم علیہ السلام واز بورن کہ ایک اس شخص کے گھر میں جو کہ نہ صرف پجاری تھا، ہی واز ہیڈ آف دیٹ ہول ریلیجیس، پورا وہ جو ایک مذہب کا ایک رسپانسبل ادارہ تھا اس کا، اور پھر یہ کہ وہ ان کے عقائد اور وہ لوگوں کو پریچ کریں، اور وہیں سے وہ پیدا ہو جاتے، وہاں وہ پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مطلب ان کو اطمینان نہیں ہوتا، اور پھر وہ سرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو، ایک ٹین ایجر اس اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے وہ ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا اناؤنس کرتے ہیں، اور اس ساری اناؤنسمنٹ اور اس ساری کشمکش کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. نتیجتاً وہ اس پوری سیولائزیشن سے جس میں ان کا خود کا حصہ ایز اے رولر، ہی وڈ بی اے پارٹ آف رولر ان فیوچر، ان کو نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ نکلتے ہیں صحرا میں، جلا وطن، اس کی جو بھی ساری کہانی ہے. پھر وہ فلسطین جاتے ہیں اور وہاں جا کے کچھ دن کا کام کرتے ہیں، مصر جاتے ہیں، اور پھر آگے میں ایک اور مشکل کام کہ ان کو مکہ کے صحرا میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اپنے وہ چھوٹا پہلوٹی کا بچہ اسماعیل علیہ السلام اور اپنی پیاری خوبصورت سی وائف کو وہاں وہ چھوڑ کر ان کو اکیلا تن تنہا واپس آتے ہیں. اور بچے کی مطلب لاٹس آف ہم انشاءاللہ آگے جاتے جائیں گے. تو وہ ساری آزمائشیں تھیں جو ان کے اوپر آئیں، اور اللہ تعالیٰ ایک جملہ ہے جو دل کو ٹچ کرتا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، کہ پورے اتر گئے، پورا ہر چیز کو ساری 100% مارکس لیے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ایکچولی انسان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آتی ہیں، اور وہ جو امامت اور لیڈرشپ ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی تو چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشیں دی، ان کو آزمایا، اور جب ان آزمائشوں سے گزر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت بخشی. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم امامت کی جو کہانی بنی اسرائیل کی دیکھیں تو وہ سب ٹیسٹوں میں فیل ہو گئے تھے، تو دے ڈونٹ ڈیزرو اٹ.
اب they don't deserve it any more to have that leadership. پھر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے امام دے دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ بہت پیاری فکر کس کی ہے؟ اپنی نسلوں کی. وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری اولاد میری نسلوں کے لیے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواب میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو تمہاری اولاد میں سے اچھے لوگ ہوں گے ان کے لیے تو ہوگا، لیکن اگر تمہاری اولاد، اور اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ امامت وراثت میں نہیں ملتی ہے، صالحت کی بنیاد پر امامت ملے گی، لیڈرشپ ملے گی. تو اگر وہ نہیں ہوگی تمہاری اولاد میں سے، اور ہمیں یہ نظر آیا کہ پھر جب تک ہمیں پتہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، تو وہ جب تک نبیوں کا سلسلہ رہا اس میں صالحت رہی، وہ معاملہ ان کی چلتا رہا. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے اندر سے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے صالحت اور نیکی، تو اب کس کو دینی ہے؟ آئی حضرت ابراہیمی کی نسل میں، لیکن اب بنی اسرائیل میں شفٹ، اسماعیل میں شفٹ ہوگی. اور ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہاں پر بس ایک اور پوائنٹ ہے جو مجھے بہت پیارا لگا کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی تم بھی اتنا پیاری. اب دیکھیں جب اللہ نے اتنی آزمائشیں لی نا تو آزمایا، پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان کو عزت کتنی دی کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اب تم بھی اس مقام پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو. سبحان اللہ، اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، لیکن پھر اللہ کا جو نعمت، اللہ کی جو لو ہم پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہے. اور مقام ابراہیم مصلی، اور یہ وہ ایک خاص پتھر تھا جو کہ جنت سے آیا تھا، اور اس کی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی، ہم مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ فلائنگ سٹون کی طرح کا تھا کہ جیسے جیسے وہ تعمیر کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ موو کرتا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو اصل خاصیت تھی جس کی وجہ سے اس کو عبادت بنایا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام کا اس پر کھڑے ہونا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام سراپا محبت ہے اللہ کے لیے نا، تو یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اب کیا کرتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں. ان کو امامت مل گئی تو اب غرور ہو کے نہیں کہ دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ ہاں بھائی I've got it، بلکہ پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب جو میں شہر بنا رہا ہوں، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا فرما دے. جواب ملا اس کے رب نے فرمایا اور جو نہیں مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. بڑی پوائنٹس ہیں اس میں کرنے کے ٹائم نہیں ہے، بس ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دنیاوی رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی دیں گے، کافروں کو بھی دیں گے، اور مومنوں کو بھی دیں گے. تو دنیاوی رزق دیکھ کر انسان یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر محبت ہے، اللہ کی ان کے اوپر خصوصی رحمت ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے، پھر برے لوگوں کے لیے آخرت نہیں ہوگی. اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا. اتنی مجھے پیارا تذکرہ لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جب پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ 13 ایئرس کے بہت ٹین ایجر ہیں. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ اب سب بلڈ کریں کعبہ کو، اور ساتھ میں پھر دعا کیے چلے جاتے ہیں. دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول کرے. نیکی کا اس سے کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، اللہ کے گھر کو دوبارہ سے آباد کرنا، اس کو بلڈ کرنا. اور کیا کہتے ہیں اس میں بھی دعا یہ فکر یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لیجیے گا، میرے حق میں لکھ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں. دوسری بات کیا ہے کہ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اس میں مجھے اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ آپ بتائیے وہ تو مسلم تھے نا، لیکن بار بار اس بات کو ریپیٹ کرنا کہ اللہ ہمیں مسلم بنائیے، اللہ ہمیں مسلم بنائیے، اور ہمیں اپنا مطیع فرمانبردار بنا لیجیے. کیونکہ یہ ممکن ہے کہ انسان بہت نیکی کا کام کرے اور پلٹ جائے. شیطان کی مثال ہم نے کل دیکھی تھی کہ بڑا نیک تھا. تو یہ بات بڑی ایک فکر مندی کی ہے کہ اللہ سے استقامت کی دعا کرتے رہنا. اور پھر یہ کہ اپنی نسل کے لیے بھی یہی دعا،
اور مجھے یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت لگتی ہے کہ ذریہ کہ اپنی نسلوں کے لیے دعا کرنا. ہم عموماً اپنے بچوں کے لیے تو دعا کرتے ہیں لیکن اپنی آگے کی جنریشنز کو کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں. تو دعائیں جب ہم کریں تو ہم اپنی اگلی نسلوں کے حوالے سے یہ دعا کریں. ایک اور بات یہ کہ عبادت کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نیک کام آپ سکھائیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا کیا نیکی ہے, آپ ہمیں سکھائیں گے, آپ ہمیں قوت دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ اگر ہمیں قوت, ہمیں سمجھ نہ دیں تو ہم نیکی نہیں کر سکتے. تو بار بار ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کر رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور پھر ایک اور دعا کرتے ہیں. اس دعا کو ہم انڈر لائن کریں گے اور اس دعا کو ہم نے یاد کرنا ہے. اور میرے خیال میں ہم نے انشاءاللہ دورہ قرآن لاسٹ ایئر یاد بھی کیا ہوگا. اگر کسی نے یاد نہیں کیا تو اس نے اب اس کو دعا کو یاد کرنا ہے. اے رب, ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑا مقتدرت اور حکیم ہے. اور مجھے یہ بات اتنی پیاری لگتی ہے اس دعا کو سوچتے ہوئے کہ بڑا سارا صحرا ہے, پہاڑ ہیں, مکے کے بالکل سنگلاخ قسم کے پہاڑ, اور کوئی آدم نہ آدم زاد ہے, اور وہاں پر وہ کیسا سوچ رہے ہوں گے نا. اور پھر دعا آپ دیکھیں کہ کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے, ایک رسول بھی بھیج دیجیے گا. آپ انہیں دنیا تو دے ہی رہے ہیں, اچھا ایک رسول بھیج دیجیے گا تو پھر یہ ہدایت پہ رہیں گے, کیونکہ اللہ نے کہا تھا نا ظالموں کے لیے آخرت نہیں ہے. تو پھر دعا کرتے ہیں کہ اچھا پھر رسول بھیجیے گا, ان کو ہدایت بھی مل جائے گی انشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پھر ہم سب کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2500 سال پہلے مانگی گئی دعا کا مصداق تھے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا کا جو ٹائم, قبولیت کا جو دعا ٹائم ہے نا, اپروپریٹ ٹائم, وہ اللہ کو پتا ہے. دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی لیکن اٹ ٹک 2500 ایئرز, مطلب کہ وہ دعا پوری ہوتی نا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ دیر کر دی, اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہم کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے, دینی ہے, نعوذ باللہ. یہ انتہائی غلط محاورہ ہے جو بات کہی جاتی ہے. اللہ کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے, اللہ کو پتا ہے کہ واٹ از دا رائٹ ٹائم تو دعا کی قبولیت کا. تو وہ یہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اب وہ ٹائم ہے اپروپریٹ کہ جس وقت ایک رسول کو بھیجا جانا چاہیے, اور اللہ نے پھر بھیجا. اب کون ہے؟ اور مجھے اس دعا کے توسط سے یہ لگتا ہے کہ ہم سب اسلام اس لیے ہم نے قبول کیا نا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ گئے تھے. تو ہم سب کا جو ایمان ہے نا, اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھیں تو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں درود بھیجتے ہوئے, کیونکہ ہم سب جو جس ایمان پر ہیں, سبحان اللہ نبی, ان کا کس قسم کا صدقہ جاری ہے ابراہیم علیہ السلام کا, سبحان اللہ. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے, جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص تھا جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا, اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا, تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. اب یہ ہم سب نوٹ کرتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ان سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں, کیونکہ ان کا معاملہ دیکھیے, حکم آیا سمعنا واطعنا, فوراً مسلم ہو گئے. پھر اسی طریقے پر چلنے کی اس نے اولاد کو بھی ہدایت کی, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم خود بہت اچھے ہو جاتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں, یار ٹرینڈ ہے, یار یہ ہے. ان کو دین سکھانے کا کام, ان کی فکر کرنا بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا. ظاہر سی بات ہے یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا اپنے اولاد, اپنے والدین کو, اپنے انسسٹرز کو, اپنے دادا, اپنے پردادا کو, تو وہ بھی اپنے والد صاحب اور دادا کو, تو وہ بھی پھر یہی کرنے لگے. اس نے کہا کہ میرے بچوں, اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے, لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ, اللہ نے ہمارے لیے چوز کر کے دے دیا ہے نا. جو سب لوگ تحفہ دیتے ہیں, لیکن جو میرے کوئی محبوب, میرے ہسبینڈ, میرا کوئی امی نے مجھے تحفہ دیا تو میں اس کو ہمیشہ سنبھال کے رکھتی ہوں. تو یہ جو دین ہے نا, یہ اس لیے قیمتی ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو چوز کیا. ہر چیز میں اللہ نے اجازت دے دی, چاول کھانا ہے, دال کھانا ہے, روٹی کھانا ہے, تمہاری مرضی, لیکن دین جو ہے نا, یہ والا لو, میں نے تمہارے لیے اس کو چوز کیا ہے. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا, بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا, ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے, اور ہم اسی کے مسلم ہیں. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے, اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے. بہت اچھے کام کیے, لیکن اب یہ چیک کرو ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا. ابراہیم علیہ السلام تو بڑے زبردست ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں,
बल्कि सब को छोड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका इख्तियार करो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं था। और अब यहाँ पर वो बात हम सोच लेते हैं कि या मुशरिक तो ये समझते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके हैं, ईसाई ये समझते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके हैं, और यहूदी समझते थे कि उनके हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम में से कुछ भी नहीं थे। और इस पे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अभी तो शायद हमें नहीं पता, लेकिन लोग वाकईतन ये तसव्वुर करते हैं जो इब्राहिम और ईसाई, और वो समझते हैं कि असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या ईसाई थे, लेकिन अल्लाह ताला ने साफ कहा कि वो नहीं थे, वो तो मुस्लिम थे। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मुसलमानों कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है, और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब की तरफ नाजिल हुई थी, और जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे तमाम पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई है। हम इनके दरमियान कोई फर्क नहीं करते, और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। फिर अगर वो इसी तरह, अच्छा अब देखिए कि अब हमें इमामत मिल रही है ना, तो हमें सारे हमारा रिश्ता उन तमाम सिलसिला नबूवत से जोड़ दिया गया। हम भी किसी में तफरीक नहीं कहेंगे, हम भी ये नहीं कहेंगे कि हमारे नबी और तुम्हारे नबी, सब हमारे नबी, हम उसी सिलसिले की कंटिन्यूएशन है, लेगेसी ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। फिर अगर वो उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाते हो तो हिदायत पर है, और अगर इससे मुंह फेरें तो खुली बात है कि वो हरधर्मी में पड़ गए। लिहाजा इत्मीनान रखो, इनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफी है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और उसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा। इसको हम अंडरलाइन करते हैं, बहुत प्यारी सी आयत है। और इसके बारे में बड़ी अहम बात ये कि अल्लाह का रंग आएगा क्या, कौन सा रंग। अल्लाह का रंग ऊपर से नहीं आता कि हमने नीला रंग ले लिया, व्हाइट रंग ले लिया, ग्रीन ले लिया और हमने समझा कि जी अल्लाह का रंग है। नहीं, अल्लाह का रंग अंदर से आता है, ठीक है। और वो कैसे आता है, वन्नहनु लहु आबिदून, हम उसकी बंदगी करने वाले लोग हैं। अल्लाह की बंदगी जब इंसान करता है, अल्लाह की फरमाबरदारी जब इंसान करता है, तो फिर वो रंग खुद बखुद उसको नजर आने लगता है ना। बहुत सारे रूप ऐसे हैं जो हमारे ऊपर हम मेकअप करते हैं, उपटने लगाते हैं, लेकिन और यही मामला जो था वो यहूदियों और क्रिश्चियंस के बारे में था कि वो बैप्टाइज किया करते थे, और बंदे को मुसलमान या यहूदी बनाने के लिए उनको पानी में गुस्ल देते थे कि एक होली वाटर है जिसमें गुस्ल दिया। आपने भी शायद अभी बहुत चीजें देखी होंगी, छोटा सा बच्चा होता है, कोई यहूदी या ईसाई होता है, उसको पानी से हौज में नहलाया जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं ऊपर से नहीं चढ़ता ये रंग, ये रंग अंदर से अल्लाह की बंदगी और उसके इताअत फरमाबरदारी से चढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी और तुम्हारा रब भी है। हमारे अमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं, ठीक है। तो अल्लाह के बारे में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम क्या है कि सिर्फ हम अपने अमाल की तरफ नजर रखें। या फिर क्या तुम्हारा कहना ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम सब के सब यहूदी थे या नसारानी थे। कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह। उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए। तुम्हारे हरकत से अल्लाह गाफिल नहीं है। वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए, तुमसे उनके अमाल के मुतालिक सवाल नहीं होगा। यहाँ पर एक पहला पारा खत्म भी हो रहा है, लेकिन ये बड़ी अहम आयत है। यहाँ गवाही की बात आई है क्योंकि अगली आयत में अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को उनकी जो टाइटल है इमामत का, जो क्या कहना चाहिए ताज है, वो उनको देने जा रहे हैं। और ये जो इमामत है ये इस गवाही के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो कर लिया। अब मेरे से सवाल होगा कि मैं क्या करती हूँ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नादान लोग जरूर कहेंगे कि इन्हें क्या हो गया कि पहले जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उसे यकायक फिर गए। इनसे कहो, नबी सल्लम इनसे कहो, मगरिब और मशरिक सब अल्लाह के हैं, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है, ठीक है। हम ये बात आगे पीछे से पढ़ कर आए। अब जो अगली आयत है इसको आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नासी वयकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। इसी तरह हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम लोगों के दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो। ये है वो आयत, ये है वो टाइटल जिससे हमें ये पता चल रहा है कि नाउ ये लीडरशिप इंसान मुसलमानों के हवाले अल्लाह ताला ने कर दी है, ठीक है। और जो टाइटल लीडर्स को अल्लाह ताला ने दिया है वो बड़ा खूबसूरत है, उम्मत वसत,
ٹھیک ہے. اور واٹ از دس امت وسط؟ وسط کب آپ کو پتا ہے کہ وسط جو ہے وہ درمیانی چیز کو کہتے ہیں, اور جو بیسٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ بیچ میں ہوتی ہے, سینٹر میں ہوتی ہے. بلکہ آپ نے اگر دیکھا ہو کہ وہ جو وکٹری کے نشان بنتے ہیں, وہ جو لیڈر بنتی ہے, تو پہلا والا جو نمبر ہوتا ہے وہ اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور باقی سیکنڈ اور تھرڈ اس کے سائڈ میں نیچے ہوتے ہیں. تو جو فرسٹ چیز ہے وہ بیچ میں ہوتی ہے. اور یہ ایک بڑا اہم بات ہے کہ اس میں دونوں باتیں پتہ چل رہی ہیں. اس میں فضیلت دی بیسٹ ہونے کا بھی پتہ چل رہا ہے, اور کیوں بیسٹ ہیں. اس لیے بیسٹ نہیں کہ ہم بہت حسین تھے, کوئی ہم بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بہت عظیم قسم کی صلاحیتیں ایسی دے کر بھیجی ہیں, بلکہ اس لیے کہ جو ہماری امت مسلمہ کی جو بیسٹسٹ بات ہے وہ یہ کہ وہ بیلنسڈ نیشن ہے, اور وہ اعتدال والی نیشن ہے. ان کے اندر ہر چیز میں بیلنس ہوگا, اور افراط و تفریط سے بچی ہوئی وہ قوم ہوگی. ان کے اندر ایکسٹریمزم نہیں ہوگی. اور یہ ورڈ میں اس لیے یہاں استعمال کری ہوں کیونکہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ہی ساتھ ایکسٹریمزم کا ورڈ لگا دیا گیا, جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسط کہا تھا. اور ظاہر سی بات ہے اس یہ ٹو وے ایک ریزن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید ہم میں سے سبھی لوگ بہت ایکسٹریمسٹ ہیں, اور میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ انٹرنلائز نہیں کرنا. ایکسٹریمزم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اپنے آپ کے لیے سمجھے نہیں ہے, تو لوگوں نے ہمیں بدنام کرنے. وی آر ناٹ. اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم امت وسط ہیں, اور اس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ جو ٹائٹل تھا وہ تھا امت وسط, اور اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ بہت بڑی اور بڑی خوبصورت ذمہ داری اور اعلیٰ شرف ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا ٹرسٹ کیا ہے کہ ہم بیلنسڈ وے میں انسانوں کو لے کے چلیں گے. ان کو جو تعلیمات ہیں, چاہے وہ عقائد کے حوالے سے تعلیمات ہوں, چاہے وہ معاملات کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے ہوں, معاشیات کے حوالے سے, مجھے تمام جن چیزوں کی طرف ہم دعوت دیں گے وہ ایک بیلنسڈ اپروچ کی طرف ہم انہیں بلائیں گے, ایکسٹریمزم کی طرف اور انتہاؤں کی طرف نہیں بلائیں گے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں سمجھنی. اپنی زندگیوں میں بھی ہم اس بیلنس کو لے کے چلیں گے, اور دوسروں کو بھی اسی طرف ہم نے بلانا ہے انشاءاللہ. اور کیا کہتے ہیں, اس کو کرنے کا جو طریقہ تھا, ٹائٹل کی جو ڈسکرپشن, جاب ڈسکرپشن کی بات تھی وہ تھی بہرحال گواہی دینا. یہ ایک ایسی ذمہ داری جس کی وجہ سے ہمیں یہ ٹائٹل ملا. تو ہم یہ تاج لگا کے خوشی خوشی در در نہ گھومیں اور وہ کام ہی نہ کریں, ہے نا. کرسی پہ بٹھایا ہے تو اب وہ کام کرنا پڑے گا, اور وہ کام ہے لوگوں تک اللہ کے دین تک پہنچانا. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھوں گے یہ امت مسلمہ تمہارے پاس آئی تھی بات پہنچانے یا نہیں آئی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوگا, اور دنیا میں بھی. پھر اب ہمیں یہ اس ذمہ داری کو, چونکہ آخرت میں جواب دینا ہے, تو دنیا میں پھر اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں, اس بیوٹی کی طرف بلائیں جو سب سے بیلنسڈ ہے نا. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ صرف قول سے نہیں ہوگی, یہ عملی شہادت بھی ہوگی. تو آف کورس بہت سارے ایسے کام جو کہ درس, تدریس, دعویٰ بوت اور یہ ساری چیزیں وہ تو ہمیں کرنی ہے, لیکن بہت سارے اعمال ہیں کردار سے اور اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز سے معاشرے میں خیر کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے ہمیں دکھانا ہوگا. اور یہاں پر میں یہ بات رکھنا چاہوں گی ضرور کہ اقنا سسٹرز کا جو ایک بہت خوبصورت ایسپیکٹ جو مجھے خود بہت خوشی ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ اقنا سسٹرز جو ہے وہ صرف دعویٰ کا کام نہیں کرتی. آپ ماشاءاللہ بیٹھی ہیں یہاں قرآن سیکھ رہی ہیں. اقنا کا معاشرے میں, کینیڈین کمیونٹی میں جو ایک بہترین رول ہے سوشل سروسز میں, اور ہمارا ہاسپٹلز میں, اور جو انفارچونیٹ کمیونٹیز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہمارے مختلف سروسز ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو اور زیادہ بڑھائے اور ہمیں واقعتاً اور بہترین انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ بات بہت اہم ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو امت وسط کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے جو طریقے ہیں, جو ایسپیکٹ ہیں, وہ سب ہمیں بہرحال ادا کرنے ہوں گے انشاءاللہ. پھر آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹائٹل تو مل گیا, ٹھیک ہے. اب اگلا جو اناؤنسمنٹ ہے کہ جب ٹائٹل امت کو ملا ہے تو پھر اب قبلہ بھی بدل جائے گا, اور وہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے تو اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تو تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے.
ٹھیک ہے، اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد الحرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا وہ حکم، یہ آیت ہے جو کہ تحویل قبلہ کی اناؤنسمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور یہ شعبان یا رجب کی جو ہے وہ 2 ہجری میں یہ آیا نازل ہوئی ہے۔ اچھا، ایک چیز اس سے پہلے میں رکھنا چاہوں گی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی والی آیت تھی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو قبلہ تھا نا وہ اللہ تعالیٰ آزمائش تھی نا۔ پہلے جب مسلمان مکے میں تھے اور ارلی مدینے میں تو نماز تو شروع دن سے ہی فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مکے کے جو مسلمان تھے ان کو آزما رہے تھے کہ ان سے اس قبلے کو کی طرف نماز پڑھوائی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو وہ جانتے بھی نہیں تھے، بیت المقدس کبھی دیکھا بھی نہیں، دیکھا تو خیر ہوگا ٹریول کرتے تھے، لیکن یہ کہ ان کے لیے ان کی وہ عقیدتیں نہیں تھی، ان کی تو ساری محبتیں اور عقیدتیں بہرحال خانہ کعبہ کے ساتھ تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال پہلے جو مہاجرین تھے یا جو مکے میں مسلمان تھے ان کو آزمایا اس قبلے کے تھرو، اور جب اب مدینے آ گئے تو اب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ آزما رہے کہ کیا کہتے ہیں تم جو ہے وہ اس قبلے کو کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو نا۔ اور یہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی علامت ہے، اور یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے ایک دفعہ پھر سے کہ اصل میں ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کی طرف رخ کرنا ہے، ہم نے اس کی طرف کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر کرنا ہے۔ اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کبھی جھکنا پڑتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کبھی آگے بڑھ کر کچھ کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ کے حکم کے آگے آگے ہم اس کمپس کی طرح موو کرتے جائیں نا، کہ اصل میں جو ہمارا کمپس ہے، جو ہمارا چہرہ ہے، وہ بس اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے آگے پیچھے گھومتا رہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، اور ماشاء اللہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اس کو پورا کیا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے اور اس کے بعد یہ حکم آیا تو پوری 180 ڈگری پر جو ہے وہ پوری جماعت نے اپنا رخ ٹرن کیا، اس کو سوچ کے نا دل میں کچھ رونگٹے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ کس طرح کا وہ ایک جلیل منظر ہوگا کہ امام جو پورا یوں کر کے تبدیل کرتا ہے اپنا رخ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ بھی بہرحال ہم سے یہی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے اللہ کا حکم آتا جائے ہم اپنا رخ اس کے مطابق گھماتے رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہیں پڑو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بڑا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے اور مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ تحویل قبلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بھی کہا کہ تم قبلے کو کرو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کو ایز اے قبلہ جانتے تھے۔ اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس پر ایک جگہ میں کلاس لے رہی تھی تو وہاں ایک بڑا زبردست ہم نے ڈسکشن کیا کہ اگر آپ ابھی انجیل اور تورات پڑھیں تو وہاں اس کا تذکرہ بھی نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے اور کہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو یہ جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو انسٹرکٹر تھے انہوں نے کہا کہ باقاعدہ جو تحریفات ہوئی ہیں تورات میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو تھا وہ تورات میں موجود تھا لیکن اب آپ کو نہیں ملتا، تو انہیں پتا تھا جو اوریجنل علم رکھنے والے لوگ تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنسٹرکٹ کیا اور اللہ کے لیے اتنا معتبر مقام تھا، لیکن انہوں نے اس میں بھی تحریف کر دی تھی۔ تو اب شاید جو عام لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا، لیکن جو عالم تھے ان کو ساری ہسٹری پتا تھی اور اس کو اسی طرح پہچانتے تھے، لیکن وہ جانتے بوجھتے انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے۔ تو ان میں سے ایک گروہ لیکن جان بوجھ کر اس نے اس حق کو چھپایا ہے۔
ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے چیک کرنا ہے، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا کمپس کس طرف موو کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کا رخ ہے. اصل جو چیز ہے نا رخ کے کانٹیکس میں وہ یہ کہ بھلائی، ایسا ہم رخ اختیار کریں گے جس کے ذریعے ہم بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے، کوئی ایسی ڈائریکشن اختیار نہ ہو جائے کہ جس کے ذریعے بھلائیوں سے اور نیکیوں سے دور ہو جائیں. تو اصل طریقہ یہ ہے کہ وہاں دوڑتے جائیں، جاتے جائیں جہاں جہاں نیکی ہو رہی ہے اور نیکی میں سبقت لے جانے. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم بھی سب چیک کریں کہ میری زندگی کا رخ، میری صبح شام کی بھاگ دوڑ، میری فکریں، میری رات کی نیندیں اگر غائب ہوتی ہیں تو کس فکر میں، میرے دن کا چین اگر کھو جاتا ہے تو وہ کس فکر میں، اور میری جو جسم گھل رہا ہے، میرا جو خون پسینہ لگ رہا ہے وہ کس میں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو جدھر کا رخ ہے، جدھر کی ڈائریکشن ہے، میری ساری صلاحیتیں، میری ساری فکریں، میرا سارا سرمایہ سب اس میں لگ رہا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سوال چھوڑا ہے اور اس کے لیے کلو دیا کہ بس یہ دیکھ لو کہ رخ جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت کے لیے تو اٹس اوکے. تم امریکہ میں ہو، تم کینیڈا میں ہو، تم پاکستان میں ہو، تم دنیا کے کسی گوشے میں، اور تم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی گھر بیٹھی بھی خاتون ہو، بس یہ دیکھو کہ تمہاری جو بھاگ دوڑ ہے وہ صرف اور صرف نیکیوں کی طرف ہو، سبقت لے جانے کی طرف ہو. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہیں ملے. اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کے ذریعے، مسجد حرام کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو ایک جگہ جمع کیا ہے. اور یہ اتنا خوبصورت منظر ہے، جب آپ حج پہ جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کس کس کلر کے لوگ، کس کس ڈریسنگ کے لوگ، کس کس مطلب زبانوں کے لوگ ہیں، اور وہ سب وہاں جمع ہوتے ہیں. اسپیشلی وہ جو خطبہ جس دن امام صاحب دیتے ہیں وہ بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے کہ، اور اتنا پیار، اور ایک جو ہمیں پلیجرنس نظر آتی ہے، ہر کوئی دوسرے کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے، کچھ دینے کے لیے تیار ہے، جگہ دینے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ، سو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس طرح ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں جو تم اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنا، ورنہ لوگوں کو پھر باتیں بنائیں گے تمہارے خلاف، اور ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان تو کسی حال میں بند نہیں ہوگی، تم نے ان سے نہیں ڈرنا. فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے تم نہیں ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. ہوتا کیا ہے، ہمیں پتہ سب ہوتا ہے لیکن لوگوں سے اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے نہیں کرو، ان سب کی نہ فکر کرو، میری فکر کرو صرف. اور اس لیے کیونکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کروں گا. ہم بہت ساری چیزوں کے کھو جانے کی وجہ سے ہم لوگوں کے ڈر میں پڑ جاتے ہیں. اللہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کر لیا، سمجھ آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ کہہ رہے نہیں، میں تمہیں اپنی نعمت دوں گا، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. یہ مجھے اتنی پیاری آیات لگتی ہے کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کیا کہتے ہیں جو ان کی جاب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس پہ بات کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول تھا وہ محض صرف پہنچا دینا نہیں تھا کہ بس آپ نعوذ باللہ جس طرح سے لوگوں کا منکر حدیث یا جو انکار سنت کرتے ہیں کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس لا کے دے دیا اور دیٹس اٹ. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا تفصیلی کام رکھا ہے. اور اگر آپ ہم پیچھے آیات پہ پڑھ کے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسی ان کے لیے جاب ڈسکرپشن ڈیفائن کی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہ ویسی دی ہے کہ وہ آیات بھی سناتے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر ہم اصلاح کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، ہمیں کتاب سکھاتے ہیں، ہمیں حکمت سکھاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا کرنے کا کام کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا تذکرہ کرو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور آپ کو وہ پیاری حدیث ہم یہاں سے گزر نہیں سکتے اس حدیث کو یاد کیے بغیر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے
دنیا میں یاد کرتا ہے تو میں انہیں آسمانوں پر اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ, اٹس سو بیوٹیفل. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میری یہ جو فلاں بندی ہے یہ تو مجھے اس نے یاد کیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آسمانوں پر ذکر ہونا وہ بھی اللہ تعالیٰ کریں کتنی خوبصورت بات ہے. اور اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو کس طرح یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری طرف ایک قدم آؤ گے, ایک ہاتھ آؤ گے تو میں تمہاری طرف ایک گز بھر کے آؤں گا, تم چل کے آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا تو ہم سے بہت زیادہ, سبحان اللہ, اٹس سو بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر قدردان اور بڑھ چڑھ کر رپلائی کرنے والا, رسپونڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بس کہا کہ دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے, میرا ذکر کرنا ہے, مجھے یاد رکھنا ہے, اور جو بھی میں تمہیں نعمتیں دیے جا رہا ہوں تم نے ان کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ ہم سب کو پتا ہے کہ شکر ادا کرنے کا مقصد صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہنا نہیں ہے, بلکہ دل سے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا احساس ہوتے ہوئے ہم اپنے اعمال سے یہ شو کریں کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں آپ کی واقعتاً بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے کیا, اور اس کے نتیجے میں آپ کی ایک فرما بردار بندی بنتی ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, صبر اور نماز سے مدد کرو. یاد کیجئے یہ آیت ہم پہلے پڑھ کے آئے ہے نا. اللہ کے راستے پہ چلنا واقعتاً تھوڑا مشکل کام ہے, تو اور اس راستے میں جو ہے وہ اپنی خواہشات کی قربانی دینے پڑتی ہے, اپنے وقت کی قربانی دینے پڑتی ہے, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پھر بعض اوقات اپنی جان سے جو ہے وہ کو کھپانا پڑتا ہے, یہاں تک کہ جہاد اور قتال کا وقت بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے جو بالکل ایک کلیئر بات کرتے ہیں کہ بہرحال اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے, صبر اور نماز سے مدد لینی. اور یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو شخص جتنا اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے روکنے کی اور برائی سے اور نیکی کے راستے پہ چل آگے بڑھنے کی, اللہ تعالیٰ اس کو اور اس چیز میں انہانس کرتا چلے جاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کرو, کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اب یہ بڑی خطرناک سی بات ہے, قتال والی بات آ رہی ہے, لیکن انسان موت کا سنتے ہی جو ہے نا اس کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں 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 موت کی بات نہیں کرو بھائی, مرنے کی بات نہیں کرنی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ موت ہے ہی نہیں, وہ تو اصل میں زندگی ہے. اور سبحان اللہ, یہ اتنی خوبصورت, اللہ کی راہ میں جب انسان جان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا. اس زندگی کو ہم اس طرح انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا اس طرح کے واقعات کے ایک شہید تھا 20 سال پرانی اس کی قبر کھلی تو وہ بالکل انٹچ تھی اس کی باڈی. ایون کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ان کے منہ میں کچھ میوے رکھے ہوئے دیکھے تو اللہ تعالیٰ بیکاز دے آر الائیو تو دے آر فیڈ بائی اللہ رب العالمین. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ جو ان کی حیات ہے نا وہ مرنا ہے ہی نہیں جو کہ اللہ کے لیے کیا جائے. ایکچولی وہ جاودانی کی زندگی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے بارے میں ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں کہ ان کی روحوں کو خوبصورت پرندوں کی صورت میں, ہرے سبز پرندوں کی صورت میں ان میں ڈال دیتے ہیں, اور وہ پرندے جو اللہ کے عرش جو آسمان پر ان کا عرش ہے اس کا طواف کرتے. سبحان اللہ, اللہ کی اتنی قربت. تو وہ کہاں سے مردہ ہوئے؟ مردے تو وہ ہیں کہ جو زمین پہ پڑے ہیں منو مٹی سمیت, جو اللہ کی قربت پا گئے اور وہاں فلائی کر رہے ہیں اور اس کی محبت پا رہے ہیں, وہ تو زندہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط کیا ہے. یہ موت کا جو ڈر ہے نا, نقصان اٹھانے کا, اور پھر یہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ عقیدہ ہے جو انشاءاللہ, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فیلنگ کو, اس جذبے کو اپنے اندر رکھیں کہ جو شخص اگر جہاد کی اور شہید ہونے کی خواہش لیے بستر پہ بھی جائے گا تو اللہ کے یہاں وہ شہید ہی لکھا جائے گا. تو یہ ایک بہت خوبصورت آیت ہے اور یہ ایک بڑے خوبصورت کانسیپٹ ہے. اس کو اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات, ان کو مردہ نہیں کہنا ہی نہیں ہے ان کو مردہ, تو کیونکہ وہ مردہ تو نہیں ہے. اور ہم ضرور, ٹھیک ہے, اگر موت کا معاملہ نہیں بھی آتا لیکن پھر بھی ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر, فاقہ کشی, جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں خوف پر صرف اس وقت بات کرنا چاہوں گی. اس وقت جو کرونا کا خوف ہے نا, یہ اللہ کا عذاب نہیں, اللہ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ ہم تمہیں خوف میں رکھ کے آزمائیں گے, خطرہ دیں گے, کچھ پتہ نہیں ہوگا. تو کرنا کیا ہے کہ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے اور تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے,
انہیں خوشخبری دے دو. ان کے لیے ڈر اور ان کے لیے خوف پریشانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارتیں ہیں. اب ایک بات بس میں یہاں پر جب بھی میں یہ آیت پر آتی ہوں میں ضرور چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ بات کر لیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سمجھتے ہیں کسی کی کوئی بری خبر پڑی، ہم نے یہ پڑھا اور ہم نے ان کو دعا دے دی، لیکن یہ دعا نہیں تھی، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو مجھے انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے. کیا کانسیپٹ ہے؟ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. آپ کو پتا ہے یہ ایک بہترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے غم اور گریف اور لاس کو کوپ کرنے کے لیے سکھائی ہے. یہ احساس کہ اب یہ اتنا بڑا لاس ہو گیا، اس کا کوئی ریٹرن نہیں ہے، انسان کو ختم کرنے لگتا ہے نا، مار دیتا ہے، اس کو گھلا دیتا ہے. لیکن جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ بھائی دو باتیں، کہ جس کی تھی یہ اس کے پاس چلی گئی، تھوڑے دنوں کا غم ہوگا، ہلکا ہوگا، لیکن اللہ کے پاس چل گیا، اللہ کے تھا تو اونر آ گیا، اس کو لے گیا، تو دل کو صبر آنے لگتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ ہم بھی اس تک پہنچ جائیں گے، ہم سب آپس ملیں گے، اور یہ ہم سب کے لیے، وہ تمام بہنیں اور وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت کرونا کی آزمائش سے خصوصی طور پر اپنے پیاروں سے ان کا ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، تو ان کو اس آیت پر بہت غور کرنا چاہیے، انہیں بار بار یہ پڑھنا چاہیے اور اس کو اس پر غور کریں، شعوری طور پر اس کو فیل کیجئے کہ تو اللہ کی تھی نا، یہاں ہوتے تو ادھر سے نہیں کسی اور طرح سے ان کو جانا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ان کی کوئی میزبانی نہیں کر سکتا ہے نا. اور پھر یہ کہ ہم بھی جائیں گے، ہم ان سے ملیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حالوں میں ملائے. یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اس پر بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن بس اس پر میرا کلو میں یہ دینا چاہ رہی ہوں کہ اس کو یوز کیجئے، اس پہ غور کیجئے اور اس کو استعمال کیجئے اپنے اس غم کو تھوڑا ہلکا کرنے. بٹ آف کورس اٹ ول ٹیک ٹائم، گریف ایک دن میں نہیں جاتا، اٹ ول ٹیک ٹائم، کوئی سال لگ جائیں گے اس غم سے اور اس خوف سے نکلنے میں، لیکن بہرحال انشاءاللہ دس آیا ول ہیلپ یو اے لاٹ. اور بہرحال یہ ہمیں یہ تیار کراتی ہے ایک طرح سے کہ آگے کی تیاری بھی کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبریاں ہیں ان کے لیے، ان پر اللہ کی طرف، ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. یقیناً صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کے درمیان، دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برازہ و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. شعائر اللہ جو ہیں، اس کو ہم یہاں پہ آگے بھی پڑھیں گے، اس کو ہم ہلکا سا سمجھ لیتے ہیں کہ شعائر اللہ جو ہے وہ شعور سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں جو کہ شعور بخشنے والی ہوں، ایسی سمبلز جو کہ اس شعور کا کو یاد دہانی کرائیں، اس حقیقت کی طرف ہمیں ڈائریکٹ کریں. ہم سمبل سائنز لگا دیتے ہیں نا، یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، ایرو کا سائن لگا ہوا ہوتا ہے، تو یا چیزوں کو دیکھ کر پتہ چلے، بلون لگاتے ہیں، گالا ہو رہا ہوتا ہے تو فن گالا، تو بلون لگاتے ہیں، چلو اچھا یہاں پہ فن ہے. تو اسی طرح وہ جو شعائر ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ جو نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یاد آئے. تو وہ تمام سمبلز جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، وہ دراصل شعائر اللہ ہے، اور جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی خاص حکم کو. جیسے مثال کے طور پر خانہ کعبہ ہے، صفا و مروہ ہے، قربانی ہے، نماز ہے. اس پہ بڑی زبردست قسم کی ڈسکشنز ہیں جو علماء کرام نے کی ہیں، اور اس پر بھی بات کی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو مخصوص شاعر اللہ ہیں، جیسے کہ قرآن، خانہ کعبہ، نماز، اور کچھ چیزیں جو شاعر اسلام ہیں. تو وہ چیزیں جس کو دیکھ کے اسلام اور اس کی تعلیمات یاد آتی ہیں. تو اس میں بھی بڑا ڈفرینس ہے. لیکن بہرحال مجھے یہ بات اس لیے بتانا اہم لگا کہ بعض اوقات ہمارے لیے اہم چیز جو نا، ہم سمبل بناتے ہیں اور ہم انہیں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں سمبل نہیں، اصل میں وہ حقیقت کو یاد رکھنا ہے. اور مجھے حضرت عمر کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ جب وہ انہوں نے حضرت اسود کو بوسا دیا تو انہوں نے ایک چیز اسپیک لاؤڈلی، ہی سیڈ کہ میں اس کو اس لیے نہیں بوسا دے رہا کہ اس کو میں کوئی بہت مقدس، اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسا دیا تھا. تو وہ جو اپنے آپ کو بار بار یاد کرانا ہے، کیونکہ شاعر اللہ کے حوالے سے جب ہم غلو کرتے ہیں تو ہوتا یہی ہے کہ پھر وہ بدعتوں کی ایک لمبی داستان ہے جو شروع ہو جاتی ہے. تو
یہ کچھ اہم باتیں تھیں شاعر اللہ کے حوالے سے. اور کیا کہتے ہیں یہاں پر جس کانٹیکس میں آیا کہ اس میں مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ صفا و مروہ میں جب مشرکین حج کیا کرتے تھے تو انہوں نے وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے نائلہ اور عزا کے نام سے, اور وہ اس کی طواف کیا کرتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا اور عمرہ کرنے کی اجازت دی تو لوگوں نے پھر سوال کیا, ان کو عجیب سا فیل ہوتا تھا کہ مطلب وہاں وہ تو بتوں کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, یہ تو اللہ کے شاعر تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اون کرتا ہے. یہ جنہوں نے مشرک ہو گئے انہوں نے اس کو خراب کر لیا وہ الگ بات ہے, لیکن تمہیں اس سمبل سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا قدردان ہے. اور جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن ہدایات, تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں, درا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمہاری تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں, البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. ادھر بس ایک آیت بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہے, یکتمونا کہ ان روشن ہدایات کو چھپانا, ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑا جرم تھا علماء یہود کا کہ وہ کتاب ان کو پتا ہوتا تھا کہ عوام غلط کام کریے لیکن وہ بتاتے نہیں تھی. نہیں بتانے کی وجہ ایک تو یہ بھی تھی کہ علم کو صرف وہ خود تک اپنے تک محدود رکھنا چاہتے تھے. دوسرا انہیں یہ پتا تھا کہ اگر انہیں یہ باتیں بتا دی نا, نشاندہی کر دی, تو لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے. اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ دین کی تعلیمات کو چھپانا. بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کے پاس کوئی علم ہو, کوئی آیت ہو اور اس کو چھپائے تو اس کی حیثیت ایک گونگے شیطان جیسی ہے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس آیت کو جب میں پڑھ رہی تھی تو ایک بات بڑی امپورٹنٹ سمجھ آئی کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی اللہ کا دین موجود ہے, ہمیں امت وسط بنا کر ہماری ذمہ داری بنائیں. اب اگر میں اس تعلیمات کو اپنے تک رکھتی ہوں اور آگے تک نہیں پہنچاتی ہوں تو یہ بھی ایک طرح کا کتمان حق ہے. کتمان حق ہے کہ ہمیں جانتے ہوئے بھی لوگوں کو نہیں پہنچایا. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں, ہمیں اتنا کچھ پتا ہے اور ہمارے ساتھ کے لوگ جو ہیں وہ ان ساری باتوں سے نہیں ناواقف ہیں. اور یہی وہ چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں گھروں میں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی, رات کو بستر پہ سونے نہیں دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے جایا کرتے تھے اور جو قافلے آتے تھے ان سے راتوں کو جا کے ملا کرتے تھے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ دیکھے ان پہ لعنت بھیج رہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں تک بات پہنچانے والے ہوں, خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں. میں رکوع کمپلیٹ کرتی ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفری کی حالت میں جان دی ہے ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. اور یہاں پر کفر کے حوالے سے ایک بہت ڈیٹیل تفسیر ہے جو کہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں حاشیہ نمبر 161 میں کی ہے کہ کفر کے اصل معنی جو ہیں وہ چھپانے کے ہیں. اور کفر کا مطلب بہت سارے مفہوم ہیں, میں کوئکلی اس پہ گو تھرو کرتی ہوں. کہ ایک تو یہ کہ انسان اللہ کو سرے سے ہی نہیں مانے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کو مانے تو مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم اور قانون ماننے سے تسلیم کر دے. تیسرا یہ ہے کہ اصولاً یہ بات مان لے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور ان کی ہدایت پہ چلنا بھی چاہیے, مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو بھیجتا ہے یا ان کو واسطہ بناتے ہیں وہ ان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے. اور یہ ہر کیٹیگری کے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, جب میں پڑھ رہی ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے. چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنی تعصبات کی بنیاد پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہیں مانے. پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد, اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات دی ان میں سے کسی چیز کو یا ساری چیز قبول نہ کرے, ٹھیک ہے. اور چھٹی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نظریے کے طور پہ تو مان لے مگر عملاً ان کی دانستہ نافرمانی کرے اور نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا پر اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کی اور بہت ڈیٹیل ہے. آپ میں سے جن بہنوں کے پاس ہے کیا کہتے ہیں تفہیم القرآن وہ یقیناً اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ. اور ہم یہیں پر اپنا آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل دوبارہ شروع کریں گے تو ہم انشاءاللہ آیت نمبر 164 سے اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو کچھ
पढ़ा है, अल्लाह ताला हमें उस पर गौर करने की, उसको समझने की, उसको इंटरनलाइज करने की और फिर उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हमारा टाइम हुआ है आज की दुआ का। कल हमने एक दुआ याद की थी, अब आज हम एक और दूसरी दुआ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आज की दुआ है, ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है कि इस दुआ को सुबह फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत आफियत होती है। तो आइए इस दुआ को हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के नाम से इब्तिदा करता हूँ जिसके नाम के साथ कोई चीज़ ज़मीन और आसमान में नुकसान नहीं पहुँचा सकती और वो सुनने वाला और जानने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। और चलते चलते आज का सवाल के उम्मत वस्त से क्या मुराद है, आपने क्या समझा, क्या सीखा, कम से कम 3 नुकात आपने अपनी डायरी में तहरीर करने हैं। और याद दहानी कराती चलूँ आज के क्विज़ की। इंशाअल्लाह आपके साथ अभी हम चैट बॉक्स में ये लिंक भी क्विज़ का शेयर करें। कल बहुत लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत इन्जॉय किया, लोगों को बहुत मज़ा आया उसको इसको करते हुए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज भी आप उसको करेंगी और आपको मज़ा आएगा उसको करने में। और आई होप कि स्क्रीन पर कल की जो कुछ रिमार्केबल सिस्टर्स थी उनके नाम आ रहे होंगे। उन सब लोगों को मुबारकबाद और बाकी सारे लोगों को के लिए दावत है कि वो दोबारा इसको ट्राई करें और इंशाल्लाह अपने इल्म में इजाफा करें। इसी सारी बात पर हम अपनी आज की क्लास का ख़त्म करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।